اب جلد اٹھو اب جلد اٹھو تباہی یہ باطل کے واسطے، تیغیں اٹھے رسول کے دشمن کے واسطے۔ سنو اے عاشقوں، سنو اے عاشقوں، باقی نہیں ہے دل میں اگر عشق مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ، جینے سے اس کمر نہیں، اچھا ہے با خدا، اچھا ہے با خدا، نزدیک ہو گیا ہے وہی ذوالجلال سے، وابستہ ہے جو عام نبی بی کے لال سے، دعویٰ نبی کے عشق کا کرتے ہیں سب مگر عشق رسول کیا ہے یہ پوچھو بلال سے، پوچھو بلال سے، نہ مال و زر سے اور نہ جاہو حشم سے ہے، میرا بھرم تو میرے نبی کے کرم سے ہے، نبی کے کرم سے ہے۔ یہ عشق محمد میں تڑپنے کا صلہ ہے، حاضر ہوں در پاک پہ اور لب پہ صدا ہے، حاضر ہوں در پاک پہ اور لب پہ صدا ہے۔ لبیک یا رسول، لبیک یا رسول، لبیک یا رسول۔ سارا بدن تھا چھلنی مگر حضرت بلال، سارا بدن تھا چھلنی مگر حضرت بلال، کہتے رہے ہوں عاشق محبوب ذوالجلال، کہتے رہے ہوں عاشق محبوب ذوالجلال، ظلم و ستم ہو لاکھ نہیں اس کا کچھ ملال، میں ہوں غلام اس کا جو ہے آمنہ کا لال، جو آمنہ کا لال، اس آمنہ کے لال پہ یہ جان فدا ہے، حاضر ہوں در پاک پہ اور لب پہ صدا ہے، حاضر ہوں در پاک پہ اور لب پہ صدا ہے۔ لبیک یا رسول، لبیک یا رسول، لبیک یا رسول۔ غوث الورا و خواجہ و سنجر معین الدین، غوث الورا و خواجہ و سنجر معین الدین، کیتھل کے شاہ کمال فتن کے فرید الدین، کیتھل کے شاہ کمال فتن کے فرید الدین، سیون کے لال ہو یا ہو خواجہ نظام الدین، ان سب کو حسن و عشق کا سرمایہ حسین، حسنین کے نانا کے سخی در سے ملا ہے، حاضر ہوں در پاک پہ اور لب پہ صدا ہے، حاضر ہوں در پاک پہ اور لب پہ صدا ہے۔ لبیک یا رسول، لبیک یا رسول، لبیک یا رسول۔ گنبد کا پیارا پیارا نظارہ علیم کو، گنبد کا پیارا پیارا نظارہ علیم کو، دکھلائیے حضور دوبارہ علیم کو، صدقے میں مرتضیٰ کے خدا را علیم کو، ایسا بنا دو سید والا علیم کو، جو دیکھے کہے یہ در پنجتن کا گدا ہے، حاضر ہوں در پاک پہ اور لب پہ صدا ہے، حاضر ہوں در پاک پہ اور لب پہ صدا ہے۔ لبیک یا رسول، 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 لبیک 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 یا رسول، لبیک 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 یا رسول، لبیک یا رسول، لبیک یا رسول۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب أليم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق ومن لا يريد ظلما للعالمين لله ما في السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون أكثر والفاسقون لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلكم يولكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباعوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك وسوء كانوا يعتدون ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله اليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك هم السابقون ومن يفعل من خير فليكفر والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في حياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله لكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم آيات إن كنتم تعقلون ها أنتم لا تحبون ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله إذا لقوكم قالوا آمنا إذا قال أدوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم ذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط ويسجدون من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلوا والله والجماعة وعلى الله فليتوكل المؤمنون لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقولوا للمؤمنين أن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين ولا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الليل بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من الله ساكن ليقطع طرفا وللذين كفروا أو يكبتوا وينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيئا أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض
يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الله غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث الأممي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث الأممي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا وغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سرکار کی آمد مرحبا، بلدان کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، یاسین کی آمد مرحبا. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك الأبتر. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قالت هيلتي أنت وسيلتي أدركني يا رسول الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين
غفاري كإني من أرب ومن آجامي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ. اس کرم میں کیا کروں شکر کیسے ادا, اس کرم میں کیا کروں شکر کیسے ادا, جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا. میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں, مجھ کو ہر غم سے رب نے بیری کر دیا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا رسول اللہ. لمحہ لمحہ مجھ پہ نبی کی آتا, لمحہ لمحہ مجھ پہ نبی کی آتا. دوستوں اور مولا سے مانگوں میں کیا, یا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں, ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں. مل گئی عزت راحت عظمت, گناہگار تھا بے عمل تھا مگر, گناہگار تھا بے عمل تھا مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جو بھی زینت بنا ان کے دربار کی, جو بھی محفل میں بیٹھا ہے سرکار کی, کو اسی فاروق اس میں ہوا, کو اسی فاروق اس میں ہوا, اور کسی کو نبی نے علی کر دیا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ. میری شاہ مدینہ کی کیا بات ہے, میری شاہ مدینہ کی کیا بات ہے, ان کے در سے ملی سب کو خیرات ہے. صدقے جاؤں میں آج میں لج پالے کے, صدقے جاؤں میں آج میں لج پالے کے, ہر گدا تو سخی نے سخی کر دیا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی
به وبارك وسلم لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول اللہ. خود کو مٹا دیں گے ہم جان بتا دیں گے, خود کو مٹا دیں گے ہم جان بتا دیں گے, ناموں سے آقا پر ہم سر کٹا دیں گے. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. خود کو مٹا دیں گے ہم جان بتا دیں گے, خود کو مٹا دیں گے ہم جان بتا دیں گے, ناموں سے آقا پر ہم سر کٹا لیں گے. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. زندہ باد غازی زندہ باد غازی زندہ باد. قاطع ضرورت کو سلام کہتے ہیں, قاطع ضرورت کو سلام کہتے ہیں, قاطع ضرورت کو سلام کہتے ہیں, قاطع ضرورت کو سلام کہتے ہیں. اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک سیدنا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک سیدنا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک سیدنا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عید المیلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت مسلمہ کو لبیک یا رسول اللہ مرکز ساؤتھ کوریا کی طرف سے مبارک ہو. اللہ کے فضل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم پر انشاءاللہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنا 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 در کا کتا کچھ بیان کرنے کی کوشش کرے گا. غور سے سماعت فرمائیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مبارک فرماتی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے میں نے دیکھا کہ 3 پرچم لہرا رہے ہیں, مشرق میں, مغرب میں اور ایک کعبے کی چھت پر. تاجدار مدینہ قلب و سینہ نور مدینہ نور پسینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, چچا جب میں اپنی ماں کے پیٹ مبارک میں تھا اس وقت اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے فرشتے نوری کلموں سے لوگوں کی تقدیریں لکھا کرتے تھے. کلموں کی نوک سے نکلنے والی آواز میں اپنی ماں کے پیٹ مبارک میں سن لیتا تھا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے جابر بے شک اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. تاجدار مدینہ قلب و سینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ایک بار فرمایا, اے جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا, حضور مجھے کچھ خبر نہیں, اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک نوری تارا 70,000 بعد کے برس چمکتا تھا, میں نے اس کو 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے. وسلم نے یہ سن کر فرمایا, میرے رب کی عزت کی قسم میں ہی وہ نوری تارا ہوں. ایک صحابہ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبوت کب ملی؟ اس پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور روح کے درمیان تھے. تاجدار مدینہ قلب و سینہ نور مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تبوک کی مہم سے واپس آئے,
آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی تعریف میں شاعری کے کچھ لائنیں پڑھنے کی اجازت طلب کی. آپ نے فرمایا پڑھیے، آپ کا منہ سلامت رہے. اس کے بعد سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعری کی لائنیں پڑھنے لگے مسجد کے اندر، جس میں انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منتقلی کا ذکر، پچھلے نبیوں کی پشت میں، اور کس طرح انہیں برکت دی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جس دن آپ پیدا ہوئے تھے سورج زمین سے زیادہ غلاب اور افاق تھا، افاق میں چمکدار تھا، آپ کے نور سے روشن. تاجدار مدینہ قلب و سینہ نور مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 5 برس کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں آرام فرما رہے ہیں. تو ایک دن ہوا آپ بکریاں لے کے نہیں گئے، 2 دن ہوئے آپ بکریاں لے کے نہیں گئے باہر. تو جب آپ بکریاں لے کے جایا کرتے تھے تو جنگل کے جانور اور شیر چھپ چھپ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے تھے. ایک دن ان کو زیارت نہ ہوئی، دوسرے دن ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے، تو انہوں نے تیسرے دن پورے جنگل والوں نے، شیروں نے مشورہ کیا سارے جنگل کے جانوروں سے مل کے کہ کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ آج جب دائے حلیمہ کا بیٹا بکریاں لے کے آئے تو ہم وہ بکریوں کو گھیرے میں لینے، تو وہ بھاگ کے جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں لینے ضرور آئیں گے، تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے گی. تو ایسے ہی ہوا، انہوں نے بکریوں کو گھیرا، شیروں نے ڈال دیا. وہ بھاگ کے دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا بھاگ کے گھر جاتا ہے، بتاتا ہے والدہ یہ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے مبارک یہ سن رہے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کے فوری آتے ہیں جنگل میں اور ایک پتھر پہ کھڑے ہو کے فرماتے ہیں کہ جنگل کے شیروں، تمہیں اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتا ہے. 5 سال کی عمر ہے، آپ غور فرمائیں. اور آپ فرما رہے ہیں کہ آپ خود اپنی زبان مبارک سے فرما رہے ہیں کہ اے جنگل کے جانوروں، تمہیں اللہ کا نبی بلاتا ہے. شیر سارے جنگل کے جانور بھاگے آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک آ کے سر رکھ دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ قدم اس لیے اٹھایا کہ 3 دن سے آپ کی زیارت نہیں ہو رہی تھی، تو ہمیں معاف کر دیجئے. سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار کرتے ہیں. ایک دیہاتی تھا، وہ جنگل میں بکریوں کو چروا رہا تھا. اس کی آنکھ لگ گئی، بھیڑیا آیا، بھیڑیا نے ایک بکری کو نا دبوچ لیا کھانے کے لیے. وہ دیہاتی کی آنکھ کھول گئی، اس نے ڈنڈا اٹھایا اور اس کو بھیڑیے کو مارنا شروع کر دیا. بھیڑیا درخت پہ چڑھ گیا. درخت پہ چڑھ کے اللہ تعالیٰ نے اس کو زبان دے دی، تو اس نے بولا کہ مجھے اللہ نے رزق دیا، اس نے مجھ سے میرا رزق چھین لیا. وہ دیہاتی بڑا حیران ہوا، کہتا کہ عجیب زمانہ ہے کہ جانور باتیں کرنے لگ پڑے. تو وہ بھیڑیا کہتا ہے کہ میں تمہیں اس سے بڑی بات نہ بتاؤں کہ اللہ کے آخری نبی مدینہ شریف میں آ چکے ہیں، تو تو جا اور اسلام قبول کر. وہ بولتا ہے دیہاتی کہ میری بکریوں کو حفاظت کون کرے گا جنگل کے جانوروں سے؟ وہ بھیڑیا کہتا ہے اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، تو جا. اب بتائیں بھیڑیا بکریوں کی حفاظت کرتا ہے کہ اس کو کھاتا ہے؟ وہ دیہاتی بڑا پریشان ہوتا ہے کہ یہ جنگل کا جانور بول رہا ہے انسانوں کی طرح. وہ بکریوں کو چھوڑ کے اس کے بھیڑیے کے حوالے کر کے مدینہ شریف میں آ جاتا ہے. مدینہ شریف میں آتا ہے تو مسجد نبی میں داخل ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں بھیڑیے نے بھیجا ہے. وہ بڑا حیران ہوتا ہے یہ سن کر، وہ ایمان لے آتا ہے. اس کے بعد ایمان لانے کے بعد وہ دل میں یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ بھیڑیا کہیں وعدہ توڑ ہی نہ دے، کہیں میری بکریاں نہ کھا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں کہ اے دیہاتی، تو پریشان نہ ہو، بھیڑیے نے جو وعدہ کیا ہے وہ اس وعدے پہ قائم رہے گا. بھیڑیا تیری بکریوں کی حفاظت کرتا رہے گا جب تک تو نہ آ جائے گا. اب یہ جانوروں کا حال دیکھ لیں. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم تاجدار مدینہ قلب و سینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگل سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں آواز سنائی دیتی ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اس سے آگے ان کو سمجھ نہیں آتی کیونکہ وہ ہرن اپنی زبان میں بات کر رہی ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے ہیں اور اس کے پاس جاتے ہیں.
اسے فرماتے ہیں کیا بات ہے؟ ہرن بتاتی ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں، مجھے اس نے پکڑ لیا ہے، اب مجھے میرے مالک سے اجازت لے دیں چند لمحوں کی تاکہ میں ان کو جا کے دودھ پلاؤں۔ اب آپ اس پہ غور فرمائیں کہ ہرن ایک جانور ہے اور آپ اس کی زبان بھی سمجھ رہے ہیں اور اس پہ کرم بھی فرما رہے ہیں۔ وہ ہرن جاتی ہے، دودھ پلا کے پھر واپس آ جاتی ہے، اس پہ اس کا مالک خوش ہوتا ہے کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ مجھے بھی کلمہ پڑھائیں، اور وہ ذات کر دیتا ہے ہرن کو، ہرن خوشی خوشی جاتی ہے۔ تاجدار مدینہ قلب و سینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں اللہ نے بھی منائی، فرشتوں نے بھی منائی، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ نے بھی، چاروں امام انہوں نے بھی منائی، حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی منائی، داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی ولی ہیں، اس جشن کی خوشیاں مناتے آ رہے ہیں اور مناتے رہیں گے انشاءاللہ قیامت تک۔ کچھ میں آپ کو عرض کرتا ہوں صحابہ کے بارے میں کہ صحابہ نے میلاد شریف کے بارے میں کیا فرمایا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس کسی نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک میلاد شریف کی خوشی میں 1 درہم بھی خرچ کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا احترام کیا گویا وہ اس طرح ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ کیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو شخص حضور کے میلاد شریف پر 1 درہم خرچ کرتا ہے وہ گویا ایسے ہے جیسے وہ غزوہ بدر اور حنین میں موجود ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو میلاد شریف کا احترام کرتا ہے اور میلاد شریف کی محفل کی حوصلہ افزائی کا ذریعہ بنتا ہے وہ اس دنیا سے تحفے کی طرف سے لے جائے گا ایمان، اور وہ کسی بھی پوچھ گچھ کے بغیر جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت امام البصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا میں چاہوں گا کہ احد کے پہاڑ کے برابر سونا ہو تاکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف پر خرچ کرنے کے قابل ہوں۔ یہ جو میں نے آپ کی خدمت عرض کیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن البصری رحمۃ اللہ تعالیٰ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کے بارے میں میری آن لائن ویب سائٹ یہ جو چل رہی ہے اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں www.labbaik-ya-rasulullah.net، یہ آن لائن الحمدللہ میری ویب سائٹ ہے جو الحمدللہ چل رہی ہے 3 سال سے۔ تو اس میں آپ آن لائن اوپر بک کے بٹن پہ کلک کر کے آپ اس میں جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ انگلش میں بک کا نام ہے دا برتھ آف آور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ واٹ از اسلام۔ اردو میں اس کتاب کا نام ہے عید الميلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شیطان کے پیروکار وہابی اہل حدیث تبلیغ کی دیوبندی۔ آپ اس میں جا کے یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس میں آپ سارا تفصیل سے کہ حوالے بکوں کے حوالے کہاں کس بکوں سے میں نے یہ لیا، حوالے سارے کہاں سے یہ میں نے لیا کہ انہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یہ سارے میں نے کتابوں کے نام صفحے ہر چیز ان میں نے دیے ہوئے ہیں، آپ تفصیل سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تو میں نے چند ایک آپ کو بتایا ہے، جب آپ پڑھیں گے یہ کتاب تو انشاءاللہ آپ انگلش میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن انگلش میں مختلف ہے، اردو میں مختلف ہے، تو آپ پڑھیں انشاءاللہ تو آپ کو یہ سارا میلاد کا جو نا آپ کو میلاد شریف کا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کی تفصیل قرآن کی ساری آیتیں اس میں حدیث مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد منایا، صحابہ نے میلاد منایا، سب نے منایا الحمدللہ، اور چاروں اماموں نے امام حنیفہ، حضرت امام حنبل، امام شافعی، امام مالک سب نے میلاد شریف منایا۔ تفصیل سے آپ اس میں انشاءاللہ پڑھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد منایا، بدھزم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا، ہندوؤں کے جو وہ رام ہے اس نے بھی میلاد منایا۔ یہ سارے حوالے آپ کو میری کتاب میں الحمدللہ مل جائیں گے،
اور الحمدللہ اس بک کو لکھے تقریباً 3 سال ہو گئے، آن لائن بھی 3 سال سے الحمدللہ. تو الحمدللہ کسی منکر جو منکر ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، وہ کوئی بھی جواب دے نہیں سکا. یہ سب کچھ اللہ کا فضل، سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کا فیض ہے. میرا اوپن کھلا میرا چیلنج ہے، جتنے بھی منکر ہیں میلاد شریف کے، جہاں چاہیں وہ آ جائیں. میں آگ میں کودنے کے لیے تیار، وہ بھی میرے ساتھ آگ میں کودیں. اگر بھائی تمہارے بقول تم لوگ کہتے ہو کہ جی میلاد منانا معذلہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ ہے وہ ہے، تو بات ختم ہوگی. تم بھی آگ میں چھلانگ لگاؤ، میں بھی آگ میں چھلانگ لگاتا ہوں. اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا کون حق پہ کون سچ پہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد وہی منائے گا جو حلالی ہے. اور ایک سمپل سی بات میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، میں خوشیاں منا رہا ہوں. ساتھ والا کیوں خوشی منائے؟ اس کے گھر میں تو بیٹا پیدا نہیں ہوا. میں لاکھوں کروڑوں روپیہ لگا رہا ہوں کیوں کہ میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، میرا بیٹا ہے، میں خوشیاں منا رہا ہوں. اب ساتھ والا کیوں خوشی منائے گا؟ وہ تو نہیں منائے گا. کیوں منائے گا؟ اگر وہ منائے گا بھی تو اس کو کوئی لالچ ہوگا کہ مجھے کچھ مل جائے گا، یہ مل جائے گا، یہ ہو جائے گا، تب وہ دکھاوے کا کرے گا کہ چلو میں بھی ان کو دکھاؤں میں خوشی منا رہا ہوں. اگر اس کو کوئی مجھ سے مفاد نہیں یا کچھ نہیں تو وہ کیوں منائے گا؟ یا اس محلے میں لوگ کیوں خوشیاں منائیں گے؟ یا یہ کوریا کا صدر کیوں خوشی منائے گا؟ کیوں نہیں؟ وہ نہیں منائے گا کیونکہ اس کا تو نہیں پیدا ہوا نا، بیٹا تو میرا پیدا ہوا، میں خوشی مناؤں گا. تو اسی طرح ہم خوشی منا رہے ہیں کہ ہمارے نبی آئے. ظاہر ہے ہمارے نبی ہیں تو ہم خوشی منا رہے ہیں. جن کے وہ نبی ہی نہیں ہیں تو وہ کیوں خوشیاں منائیں؟ وہ خوشی نہیں منائیں گے کیونکہ ان کے نبی ہی نہیں ہے. وہ تو ایک لبادہ انہوں نے اڑا ہوا ہے. وہ بیسکلی جو ہے نا وہ عیسائی اور یہودی اور ہندوؤں کے جنٹ ہیں. وہ مسلمانوں کے لباس میں مسلمان بن کے مسلمانوں کے زیادہ تر اسلامی سینٹروں پہ اور ان پہ قبضہ کیا ہوا ہے. بیسکلی وہ ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اسلام کا تو ان کا دور سے واسطہ نہیں. اس کی میں ایک مثال دے دیتا ہوں. صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کے جاسوس نے خبر دی کہ مصر میں ایک شہر ہے جس میں ایک امام ہے. اس کی آواز اتنی سریلی ہے کہ جو بے نمازی تھے، جو شرابی تھے، زانی تھے، وہ سب کچھ چھوڑ کر اس کی 5 وقت کے نمازی بن گئے ہیں. اور وہ ان کو تبلیغ کرتا ہے، وہ جہاد کے خلاف تبلیغ کرتا ہے اور کہتا ہے یہودیوں عیسائیوں سے جہاد کا تو کوئی ریزن ہی نہیں بنتا، نہ قرآن میں لکھا ہے. آپ کی بہت تعریف کرتا ہے، آپ کی تعریف کرتا ہے لیکن دوسری طرف سے قرآن میں ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جی عیسائیوں اور یہودیوں سے جہاد کوئی فرض نہیں ہے، جہاد صرف یہی ہے کہ شادی کرو، شادیاں کیے جاؤ. ایسی باتیں کرتا ہے. صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے وزیر کو لیا، اس کا نام علی تھا، بھیس بدلا، اس کے پاس چلے گئے. صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھیس بدلا ہوا تھا. ان کے جو وزیر تھے انہوں نے بھی ایک عام بندے بن کے اس کے پاس پہنچے. عشاء کی نماز کے بعد اس کے پاس بیٹھ کے اس کے بولا کہ ہم تم سے الگ میں کچھ بات پوچھنا چاہتے ہیں. اس سے پوچھا کہ اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے سارے لوگوں کو فارغ کیا، اس کے بعد ان کو بٹھایا تو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے بتا کہ اسلام کیا ہے. تو اس نے وہی تبلیغ شروع کر دی کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت اچھا شخص ہے، بہت اچھا کام کرتا ہے، لیکن صرف ایک غلط کام کر رہا ہے جو یہ عیسائیوں کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ جہاد کر رہا ہے. اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے جہاد کا. جو آج یہ پیش کر رہے ہیں ISIS اور یہ داعش اور یہ جتنے بھی وہابی تبلیغی اور یہ دیوبندی، یہ سب دیکھ لیں، یہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں، مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں. صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسے اور پوچھا تم یہ کہتے ہو کہ شادیاں کیے جاؤ، یہ ضروری ہے. اسلام نے فرمایا اگر تم غریب بھی ہو تو شادی کرو، اگر تم پیسہ تمہارے پاس نہیں ہے تو یہ بدکاریاں کرنی شروع کر دو. تو اس نے بولا کہ بالکل اسلام میں یہی ہے سارا کچھ. تو انہوں نے کہا کہ اگر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ تیرے سامنے آ جائے کیا تو اس کو پہچان لے گا؟ انہوں نے کہا میں تو وہ اتنی دور بھی ہو نا، اندھیرے میں بھی میں ان کو. صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نا اس کو کچھ کوڈ ورڈ سے بات کرتے ہیں، کوڈ ورڈ جو ان کا کوڈ ورڈ تھا نا کچھ. تو وہ نا جو امام تھا، وہ امام جو نا ان کو کہتا ہے آئیں آپ گھر چلتے ہیں. ایسی باتیں ادھر اچھی نہیں ہے. جب وہ ان کو اپنے گھر لے کے جاتا ہے تو گھر میں وہ کیا کہتے ہیں اس کے نا سلیب لٹکی ہے. وہ سلیب کو چومتا ہے جا کے تو اپنی کنیزوں کو حکم دیتا ہے. کنیزیں جس کو وہ بیویوں شو کرتا تھا 4، وہ ان کو حکم دیتا ہے کہ شراب لے آؤ، یہ لے آؤ، یہ وہ لے آؤ. اس نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ اسے
کہتے ہیں کہ اگر اس کو پتہ لگ گیا صلاح الدین ایوبی کو کہ تم پادری اور تم نے یہ سلیو لٹکائی اور تم مسلمانوں کے بھید میں مطلب کہ مسجد میں بیٹھ کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو، بولتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کو دور دور تک کوئی خبر نہیں. صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ اپنا چہرہ پہ وہ جو لمبی داڑھی لٹکائی ہوتی ہے، داڑھی تو ان کی تھی لیکن وہ لمبی، اور جو بھیس بدلا ہوتا ہے وہ جب بھیس کو اتارتے ہیں تو وہ فوری تلوار نکال لیتا ہے، اس کی کنیزیں بھی تلواریں نکال لیتی ہیں. اور ظاہر وہ بھی کوئی عام عورتیں نہیں تھیں، وہ بھی ان کی بہت بڑی ٹرین یافتہ عورتیں تھیں. تو صلاح الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہارے گھر کے باہر میری فوج کھڑی ہے، لہذا تم اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو. وہ گرفتار کر لیتے ہیں اس کو بہت فورس کیا جاتا ہے کہ تو بتا تو کون ہے، وہ کوئی نہیں بتاتا. ایک دفعہ وہ علی جو ان کا وزیر تھا نا، جو کمانڈو بھی تھا، ان کا آرمی چیف بھی تھا، اس کو وہ کہتا ہے کہ علی اگر تو پکڑا جائے یہودیوں کے ہاتھ یا عیسائیوں کے ہاتھ تو تو بتائے گا اپنا بھید؟ تو وہ کہتا ہے میں نہیں بتاؤں گا. وہ بولتا ہے کہ پھر میں کیسے بتا دوں گا تمہیں کہ میں ظاہر ان کا ایک ہیڈ ہوں، میں تمہیں کیسے بتا دوں گا کہ میرے کون سے بندے کہاں ہیں. لیکن اے علی میں تمہیں نا کچھ باتیں بتاتا ہوں، اس لیے کہ وہ تمہیں بتانے والی ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تم نے مجھے تو پکڑ لیا، لیکن تمہاری کئی مسجدیں ایسی ہیں جہاں ہمارے بندے عیسائی اور یہودی امام بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہودی اور وہ تمہارے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم جان چکے ہیں کہ اگر تمہیں شکست دینی ہے تو تمہیں دین سے پیچھے کرنا پڑے گا، ورنہ تمہیں شکست نہیں دی جا سکتی. اور تمہیں دین سے پیچھے ہٹنے کا آسان طریقہ یہ کہ تمہاری مسجدوں پہ قبضہ کیا جائے، تمہاری مسجدوں میں جا کے نا لوگوں کو نا الٹ رستے پہ ڈالا جائے. اور میں تمہیں یہ بتا دوں، تم نے مجھے تو پکڑ لیا، ٹھیک ہے، میں سربراہ ہوں ان کا، اور مجھے پتہ ہے کہاں ہماری عورتیں تمہارے وزراء کے گھر میں گھسی ہیں بیویاں بن کے، اور کہاں مسجدوں میں ہمارے بندے جو مسلمانوں کے لباس میں امام بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہ یاد رکھنا 200 سال بعد مسجدیں تمہاری ہوں گی، امام جو ہوں گے وہ ہمارے ہوں گے. وہ ہوں گے تو ظاہر میں تو تم دیکھو گے وہ مسلمان ہوں گے، لیکن وہ ہوں گے یہودی اور نصرانی، اور وہ بولیں گے جو ہم بولیں گے، ہم ان کو کہیں گے وہ بولیں گے، وہ یہی تبلیغ کریں گے. یہ ہم نے پلاننگ کر لی ہے، اور یہ ہمارے ادھر پاس ہو چکا ہے، جو ہمارے بڑے ہیں انہوں نے پاس کر دیا کہ ہم ان کی مسجدوں میں گھس جائیں گے، ایسے جن کی آواز اتنی خوبصورت ہوگی کہ لوگ ان کی قرات سن کے، قرآن کی تلاوت سن کے بھاگے جائیں گے، لیکن وہ ہوں گے یہودی اور عیسائی، لیکن لباس مسلمانوں. آج آپ دیکھ لیں جدھر بھی آپ چلے جائیں، جس طرح مرضی چلے جائیں، جتنی قتل و غارت ہو رہی ہے یہ سب کون کروا رہے ہیں؟ یہی کروا رہے ہیں مسلمانوں کے بھیس میں بدلے ہوئے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا دور سے واسطہ کچھ نہیں ہے. یہ ہے بیس. تو انہوں نے یہ سارا کچھ، یہ ان کو پتہ ہے جب یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں تو ان کو دور کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ اس میں نا شک ڈال دو، عید میلاد النبی، شرک، یہ سب ایک ڈرامہ ہے. ان کو آپ لاکھ دلال دیتے رہو، کیونکہ انہوں نے، وہ تو ہے نہیں مسلمان، وہ تو ایک مسلمانوں کا لباس اوڑھ کے آئے ہوئے ہیں. تو قرآن میں بھی فرما دیا کہ منافق جو ہے نا وہ نماز بھی پڑھ لے گا، زکوٰۃ بھی دے دے گا، روزے بھی رکھ لے گا، لیکن جان نہیں دے گا. منافق جان نہیں دے گا، یہ قرآن نے ہمیں بتا دیا منافق کی نشانی. وہ سب کچھ کر لے گا، ہر چیز برداشت کر لے، لیکن جان نہیں دے گا. ویب سائٹ پہ کئی یہودیوں اور کئی عیسائیوں نے اور یہ 2 نمبریوں نے، منافقوں نے بھی مجھ سے رابطہ کیا. جب میں ان کو کہتا ہوں کہ آؤ آگ میں چھلانگ لگا دیتے ہیں تو جو سچا وہ بچ جاتے ہیں، اس کے بعد وہ بھاگ جاتے ہیں، وہ بات ہی نہیں کرتے. میں ان کو کہتا ہوں بھئی آؤ، اب کیا ہوا ہے؟ تم کہتے ہو جی یہ اب آؤ، آتے کیوں نہیں؟ کیوں؟ منافق جان ہی تو بچانے کے لیے منافقت کر رہا ہے. تو ان کا ایک آسان حل ہے کہ دلائل تو دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا. دلائل تو وہ بات یہ کہ دلائل تو وہ سننے ہی نہیں آئے، وہ تو منافقت کرنے آئے، منافقت کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کی قتل و غارت کرنے آئے، مسلمانوں کے بھید میں مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں. انشاءاللہ یہ میں کچھ دنوں میں آپ کو اس کا ترکی کے سیریل چل رہی ہے وہ آپ کو ہماری ویب سائٹ پہ نظر آئے گی. اس میں انہوں نے ہسٹری کچھ دکھانے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ اس میں آپ دیکھیے گا کہ
کس طرح یہ مسلمان بن کے مسلمانوں کے بھیس میں آتے ہیں اور مسلمان بن کے مسلمانوں کی آپس میں لڑواتے ہیں اور مسلمانوں کے بچوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کو ہی بچپن سے اغوا کر کے مسلمانوں کے خلاف لڑواتے ہیں، عورتیں بچیوں کو اغوا کر کے جوان کر کے ان کو کہتے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں، انہوں نے تمہارے باپ کو مار دیا، یہ اسلام کے خلاف لڑواتے ہیں۔ اس کے بعد یہ لوگ کس قسم کے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یو اے میں تھا تو ایک دیوبندی بہت بڑا عالم تھا ان کا، اور کورٹ میں انٹرپریٹر تھا عربی، اور میں سے ٹرانسلیٹ کرتا تھا اردو۔ یو اے میں میرے دفتر میں آ گیا، مجھے آ کے کہتا مجھے آپ سے کام ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اب تو میرے دفتر میں آ تو گیا ہے، ورنہ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں اجازت نہیں دیتا یہ وہابی دیوبند یہ تبلیغیوں کو میرے دفتر میں آنے سے، یا میں ان سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ وہ دیوبندی بہرحال مجھے آ کے کہتا ہے جی مسئلہ یہ ہے کہ وہ عام بندہ بھی نہیں تھا، دیوبندیوں کو ایک بہت بڑا عالم، اور عربی بالکل اس کو ساری آتی تھی۔ مجھے آ کے کہتا ہے جناب بات یہ ہے کہ میں بچپن سے نا ایک بیماری میں ہوں، تو وہ بیماری میری دور نہ ہوئی تو میں 1 مہینے بعد کسی کو منہ دکھانے کے جو ادھر ہیں بڑے، انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کے پاس جاؤں، اگر آپ دعا کر دینا تو میں ٹھیک ہو سکتا ہوں، تو کیا میرے حق میں دعا کر سکتے ہیں؟ تو میں نے بولا اچھا۔ اب وہ بیماری میں آپ کو کیا بتاؤں، بہرحال وہ بیماری ایسی تھی کہ وہ 1 مہینے بعد کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں تھا، اس کی شادی ہونے والی تھی، اور وہ بچپن سے وہ بول رہا کہ مجھے یہ پرابلم ہے۔ تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا کتے نے صرف اتنی سی بات ہے کہ تو مجھ سے وعدہ کر لے کہ کل صبح انشاءاللہ تیری بیماری یہ ختم ہو جائے گی اور تو توبہ کر کے اسلام قبول کر لے گا، ٹھیک ہے؟ وہ کہتا ہے اگر میری کل بیماری ٹھیک نہ ہوئی تو پھر میں نے کہا کہ بھائی پھر میں اپنا مذہب چھوڑ کے تیرے مذہب میں آ جاؤں گا۔ وہ کہتا ہے اچھا کیا واقعی؟ میں نے بولا بھائی لکھ لیتے ہیں، 4 بندے بلا لو، بات اتنی سی ہے کہ تو وعدہ کر لے کہ میری کل صبح یہ بیماری ٹھیک ہو جائے تو میں انشاءاللہ اسلام قبول کر لوں گا، ٹھیک ہے؟ اگر میری بیماری کل ٹھیک نہ ہوئی تو یہ بندہ جو یہ میرے مذہب میں آ جائے گا، کہ یہ تو مجھے یقین ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ہو جائے گا، کیونکہ میں نے علماء سے سنا ہے، میرے جتنے بھی علماء ہیں وہ کہہ رہے ہیں اگر اس شخص نے کہہ دیا نا تو جو تمہیں کہہ دیا وہ ہو جائے گا۔ میں نے بولا بھائی میں نے کیا کہنا ہے، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں تو ایک ادنا سا ان کا کتا ہوں، لیکن جو تو وعدہ کرے گا نا یہ سارے اس وعدے کی کشش ہے، تو مان لے کہ تو دین اسلام پہ آئے۔ میں نے بولا تو اسلام قبول کرنے کا وعدہ کر لے، کل صبح انشاءاللہ اٹھ تو تیری بیماری دور ہو جائے گی۔ تو ان کی حالت دیکھیں کہ وہ 1 مہینے بعد اس کی شادی ہونے والی ہے، اس کو یہ بھی پتا ہے میں کسی کو منہ نہیں دکھانے کے قابل، لیکن اس بد قسمت کی اور بدبخت کی دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے ایسا علاج نہیں چاہیے جس میں اپنا مذہب چھوڑ دوں دیوبندی۔ وہ بدبخت یہ کہہ کے جاتا میں اپنا مذہب نہیں چھوڑوں گا چاہے میں کسی کو منہ دکھانے والا نہیں رہتا۔ تو میں نے کہا جا پھر نکل۔ ایک دفعہ کافروں نے مدینہ شریف پہ حملہ کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا علی اکیلے تھے مدینہ شریف میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی، حضرت علی تعالیٰ نے تلوار اٹھائی اور نکل گئے ان میں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دور دور تک دیکھا تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہ آئے، تو میں نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا ہے۔ حضرت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا ہوگا تو اب پھر میرا زندہ رہنے کا کیا فائدہ۔ حضرت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ٹوٹ پڑتا ہوں کافروں پہ، لڑتے میں جب دیکھتا ہوں نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نظر آتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے آخری کونے تک پہنچ گئے اکیلے لڑتے، اور میں حیران ہوں کہ اتنا لشکر چیرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری کونے تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہادر شخص نہیں دیکھا۔ ابھی ایک صحابیہ تھی، وہ سامان لینے جاتی ہیں یہودی کی دکان پہ، یہودی مذاق سے نا پیچھے جا کے نا ان کے نقاب میں کیل ٹھوک دیتا ہے تاکہ جب یہ سامان لے کے مڑیں گی تو ان کا چہرہ ننگا ہو جائے گا۔ وہ صحیح ہوتا ہے، جب وہ سامان لے کے پیچھے ہٹتی ہیں تو وہ کیل سے ان کا نقاب جو نا وہ نقاب چہرہ ننگا ہو جاتا ہے۔ بڑا غصہ آتا ہے اس بات کہ اس نے کیا کیا ہے، یہ تو اسلام میں تو یہ لازمی چیز ہے نقاب چہرہ ہر چیز پڑتا، کیونکہ وہ آج کے تو مسلمان تھے ہی نہیں جنہوں نے بس اپنے طرف سے اسلام بنایا، وہ تو ہر چیز جیسی ان پہ اترتی تھی ان کو فوری قبول کرتے تھے۔ تو آپ کا جیسی چہرہ ننگا ہوتا ہے، پاس ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے ہوتے ہیں، وہ تلوار نکال لیتے ہیں یہودی پر ٹوٹنے کے لیے نا۔ وہ پوری بستی یہودیوں کی ہوتی ہے، یہودی جو نا وہ سارے ٹوٹ پڑتے ہیں نا،
وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو جاتے ہیں. ایک انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پہلے میں جا کے پوچھا ہوں آپ وسلم سے بھی اس کے بارے میں کیا حکم ہے, میں تو اکیلا ہوں, یہ بستی بھی یہودیوں کی, مجھے لڑنا چاہیے کہ نہیں لڑنا چاہیے. آج بہت بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم غیر سیاسی ہیں, ہم تو غیر سیاسی ہیں, ہمارا سیاست سے کوئی واسطہ نہیں ہے, حکمت سے چلنا چاہیے. کون سی حکمت ہے؟ اپنی بزدلی کو تم غیر سیاسی کہتے ہو, غیر سیاسی کہہ کے تم اپنی بزدلی چھپا لو گے. یہ مانو کہ تم بزدل لوگ ہو. تم عاشق جو ہوتا ہے نا وہ بزدل ہو نہیں سکتا. بہرحال وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ جو نا وہ شہید ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہودیوں کو خط لکھتے ہیں کہ تم فوری معافی مانگو اور لکھو آئندہ ہم دوبارہ نہیں کریں گے ایسے. تو وہ یہودی جو تھے نا وہ بڑے بڑے دلیر اور بڑے امیر تھے, وہ لکھتے ہیں خط, ان کا بڑا گھمنڈ تھا ان کو. وہ خط کا جواب دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول ہے بدر کی. ہاں وہ یہودی نہیں ہیں جو بھاگ گئے تھے, ہمارے پاس اگر آپ آئے تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے معاذ اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوری 200 صحابہ کا لشکر تیار کرتے ہیں اور ادھر پہنچتے ہیں. جیسے ان کو پتہ لگتا ہے وہ قلعے میں بند ہو جاتے ہیں, قلعے میں چھپ جاتے ہیں. قلعے میں چھپ کے نا دروازہ بند کر دیتے ہیں. 15 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قلعے کو نا گھیرے رکھتے ہیں. اس کے بعد 15 دن بعد وہ خط لکھتے ہیں یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہمیں آپ معافی دے دیں اور مطلب کہ نا ہم معافی چاہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معافی کا وقت گزر چکا, اب یا تو تم یہ پورا علاقہ چھوڑ دو یا پھر جنگ کرو. تو پھر وہ علاقہ چھوڑ کے چلے جاتے. اب ایک عورت کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک صحابی شہید ہوئے صرف ایک عورت کا چہرہ ننگا کرنے سے, وہ بھی اس نے مذاق سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ برداشت نہیں کیا یہ اسلام میں. اور آج جو کچھ ہو رہا ہے اور یہ پیر اور یہ جتنے بھی حکمران یہ لوگ اور بیٹھے ہوئے آرام سے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح جنگ کے لیے قافلوں نے روانہ ہونا ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ کا گھوڑا بیمار ہوتا ہے. آپ گھوڑے کو دیکھتے رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کروں, لیکن وہ صبح لشکر روانہ ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کے روانہ ہو جاتے ہیں. تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ کا گھوڑا ٹھیک نہیں ہوتا, تو وہ سارا گھوڑے کا سامان جو بھی ہوتا ہے وہ سارا اور جنگی سامان سر پہ لے کے سر دھوپ میں پیدل وہاں پہنچتے ہیں. 3 دن کا سفر کو پہنچ کر کے نا پہنچتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں دور سے وہ آ رہے ہوتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہیں, اتنا روتے ہیں کہ میرا امتی پیدل پاؤں میں چھالے, لیکن اس نے میرا حکم کہ جہاد کے لیے جانا ہے تو اس نے یہ نہیں دیکھا گھوڑا نہیں ہے تو وہ خود ہی سارا کچھ اٹھا کے آ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا بھی اپنی امت کا درد برداشت نہیں ہو سکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے. پھر ایک جگہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی جوان صحابی, وہ دونوں جب شہید ہوئے, اتنا کفن کا اتنا کپڑا نہیں تھا کہ دونوں صحابہ کو دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے. تاجدار مدینہ قلب و سینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجر مبارک سے باہر تشریف لاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں 2 کتابیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں صحابہ کیا تم جاننا چاہتے ہو ان کتابوں میں کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کتابوں میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرے سیدھے ہاتھ میں کتاب ہے اس میں میرے امت کے تمام جنتیوں, ان کے والدین, ان کے قبیلوں کے نام ہیں. میں ان سب کو جانتا ہوں, یعنی میں اپنے جنتی امتیوں کو, ان کے والدین, ان کے قبیلوں کو بھی جانتا ہوں. پھر فرمائیے جو میرے الٹے ہاتھ میں کتاب ہے اس میں جہنمی, ان کے والدین, ان کے قبیلوں کے نام ہے. میں ان کی جہنمیوں, ان کے والدین, ان کے قبیلوں کو بھی جانتا ہوں. تاجدار مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر گئے. سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا چلو ابو بکر ہجرت کا حکم ہو گیا ہے. آپ سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا, اسی وقت چل پڑے. ان کا عشق دیکھیں, چل پڑے, پہاڑ میں گئے, پہاڑ میں جا کے پہاڑ کو صاف کیا, جہاں جہاں سراغ تھے وہاں کپڑے دیے, کچھ چیزیں دیں. تو اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ آرام فرمائیں. تو ایک سوراخ رہ گیا, اب کوئی چیز نہیں ہے اس میں. سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پاؤں کا انگوٹھا دے دیا. ایک سانپ کئی 100 سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہا تھا دیدار کے لیے. کتابوں میں لکھا ہے کہ 500 سال, مختلف لکھا ہوا ہے کتابوں میں. تو بہرحال کئی سالوں سے وہ انتظار کر رہا تھا کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئیں گے اور میں ان کا دیدار کروں گا.
وہ صرف دیدار کا لیے، صرف دیدار کے لیے کئی سو سال سے انتظار کر رہا تھا. اور جب اس کی وہ گھڑیاں ختم ہوئیں، اس کو بھی پتا ہے سانپ اس کو بھی پتا ہے کہ یہاں اللہ کے نبی، آخری نبی نے آنا ہے اور مجھے ان کا دیدار کرنا ہے. تو جب اس کی وہ گھڑیاں ختم ہوئی تو کیا ہوا؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو روکا ہوا ہے. وہ کتابوں میں لکھا کہ اس نے کئی دفعہ، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ڈسا، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آواز تک نہ نکالی. صرف آپ کا ایک آنسو گرا تاجدار مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ اور آپ کی آنکھ کھل گئی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ جب ہجرت کرنے لگتے ہیں مکے سے مدینہ شریف کی طرف، تو آپ کعبے میں جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ عمر ہجرت کرنے لگا ہے. کسی میں دم ہے تو عمر کو روک کے دکھائے. کسی کو اپنے بچوں کو یتیم کرنے کا شوق ہے، اپنی بیوی کو بیوہ کرنے کا شوق ہے، وہ مجھے روکے. کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو روک کے کہ آپ ہجرت نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور 1400 صحابہ عمرے کی نیت سے مکے میں آئے اور مکے سے کچھ فاصلے پہ آپ ایک میدان میں رکے. وہاں آپ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار کے پاس بھیجا کہ ان کو جا کے پیغام دے، ہم عمرے کی نیت سے آئے ہیں، کوئی جنگ کرنے نہیں آئے، تو لہٰذا عمرہ ہمیں کرنے کی اجازت دی جائے. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، کفار خانہ کعبہ میں بادشاہت کرتے ہیں، بہرحال وہ اجازت نہیں دیتے. تو جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹنے لگتے ہیں تو وہ کفار کہتے ہیں کہ آپ تو آ گئے ہیں، آپ کعبے کے سیر میں، تو آپ تو طواف کر لیں، آپ عمرہ کر لیں. تو آپ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ کیا کافرو، تم تو ہماری ایمان کو سمجھے ہی نہیں. عثمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کعبے کا طواف کر لے، یہ تم نے سوچا ہی کیسے؟ آپ کعبے کا طواف کیے بغیر لوٹ جاتے ہیں. مدینہ شریف کی مسجد نبوی ہو، کوئی بھی جنگ ہو، پانی کا کنواں ہو، کوئی مسئلہ ہو، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل کھول کے اسلام کی خدمت کی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے کے لیے ہجرت کی تو اپنے بستر مبارک میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ آپ سو جائیں. آپ سو گئے. ان کا عشق دیکھیں، ان کی محبت دیکھیں اور ان کی اسلام پہ چلنے کا طریقہ دیکھیں. اسلام پہ کس کو کہتے ہیں چلنا؟ بنا سوال کیے وہاں سو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ ایک مقام پہ ایک ٹینٹ لگا رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام فرمائیں. ایک یہودی پہاڑی سے نا تیر مارتا ہے، وہ تیر ٹینٹ کو لگتا ہے. اس کے بعد دوسرے دن کیا ہوتا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مل رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے صحابہ، وہ آپ کے ہی کام کیا ہوا ہے. تو اتنی دیر میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سر پکڑے ہاتھ میں پکڑ کے لے کے آ رہے ہوتے ہیں. سر گردن کاٹ کے نا اس کا سر لے کے آ رہے ہوتے ہیں. تو لا کے پھینکتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بدبخت تھا جس نے کل آپ کے ٹینٹ کو تیر مارا تھا. کہ جو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹینٹ کو تیر لگے وہ برداشت نہیں کر سکتے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 صحابہ کو لے کے کفار کے 1.5 لاکھ لشکر اور 40,000 کا لشکر، دونوں کتابوں میں آیا، 1.5 لاکھ بھی آیا، 40,000 بھی آیا. کفار کے لشکر میں لے کے گھس گئے 10 صحابہ کو اور کاٹ کے رکھ دیا ان کو. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ فتح دیتا ہے اس لیے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو اپنی ٹوپی میں رکھتا ہوں جب میں جنگ میں جاتا ہوں. اب آپ اس پہ غور فرمائیں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو ٹوپی میں لگا ہیں اور وہ 1.5 لاکھ کے لشکر کو اور 40,000 کے لشکر کو کاٹ کے رکھ دیں. اب کربلا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی آل کیا 28,000 لشکر کو کاٹ نہیں سکتی تھی؟ غور فرمائیں. وہ منہ مبارک
آپ وسلم کے لگا کے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1.5 لاکھ کا لشکر اور 40,000 کا لشکر کاٹ کے رکھ دے، تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری اولاد ہیں، یہ میری اولاد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پہ سواری کرنے والے، جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں لمبی کر دیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جب آپ چھوٹے سے تھے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مینڈا لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور وہ مینڈا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دیا۔ اتنے میں سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں اور وہ بولتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مینڈا مجھے دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مینڈا سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو دے دیتے ہیں۔ جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ چلتا ہے تو وہ بھی بھاگے آتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی مینڈا عطا کریں، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عطا کر سکتے تھے مینڈا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے ہی لگتے ہیں کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام جنت سے مینڈا لے کر آ جاتے ہیں اور بولتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مینڈا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو عطا کر دیں۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ رو پڑتے اور ان کا آنسو زمین پر گر جاتا تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ آسمان پھٹ جاتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جنت سے یہ مینڈا بھیجا۔ اب حساب لگائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت سے مینڈا بھیج رہا ہے۔ کربلا میں یہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں ان کے ساتھ یہ ساری انہوں نے اپنی اولاد بھی شہید والوں کے اپنی خود شہادت ادا کی، اس لیے کہ اگر وہ اس وقت شہادت نہ دیتے، حتیٰ کہ ان کے لیے 28,000 کا لشکر کاٹنا کوئی مشکل بات نہیں۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھیں 40,000 اور 1.5 لاکھ کا لشکر کاٹ سکتے ہیں صرف منہ مبارک ٹوپی مبارک میں لگا کے، تو یہ جو ان کا خون مبارک سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے، ان کے لیے 28,000 لشکروں کو کاٹنا کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن وہ آج کے دور کے لیے ہمیں دکھانا تھا۔ اگر آج کیا ہے آپ دیکھیں، اور جناب بات یہ ہے کہ آپ میلاد شریف کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا، صحابہ نے منایا، صحابہ نے یہ کیا، اچھا کوئی بھی کام ہو جو ان کی مرضی کے مطابق نہ ہو تو یہ صحابہ نے کیا، یہ کیا، اب چلے وہ تو ہیں منکر، ان کے ہٹا دیں۔ آج ہماری جو اپنے جو مسلمان جو ان پیروں کو دیکھ لو، وہ کہتے ہیں جی ہم غیر سیاسی ہیں، ہم تو غیر سیاسی ہیں۔ اچھا تو کوئی پوچھے، وہ کہتا ہے جی ہمارا کام نہیں ہے یہ تو فوج کا کام ہے۔ اچھا جی تو آپ کا کیا کام ہے؟ ہمارا کام ہے ہم بریانیاں کھائیں، ٹھیک ہے نا، ہم لوگوں کے پیسے پہ دنیا پہ موج کریں، صرف مسجدیں بنائیں، مسجد پہ بیٹھیں، تسبیح لے لیں، بس ہمارا یہی کام ہے۔ نہیں، یہ نہیں ہے۔ کربلا والوں نے اسلام اس لیے نہیں آیا۔ پورا قرآن آپ پڑھ لیں، کسی ایک جگہ بھی مجھے بتا دیں جہاں لکھا ہو کہ جہاد اس بندے پہ فرض ہے، اس پہ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ جس کا ایک بیٹا ہے یا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، میرا مراد ایک اور ہے۔ اب پورا قرآن آپ اٹھا لیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی راہ میں کون اپنی جان کا سودا کرتا ہے۔ اب کربلا کا جو مارکا ہے نا، اب آپ اس پہ غور فرمائیں، کربلا کا مارکا اس لیے ہوا کہ وہ آج ہمیں دکھانا تھا کہ جو آج ہمارے حکمران کر رہے ہیں کس سے چھپی ہوئی بات ہے، کون سا اسلام کو پامال نہیں کیا جا رہا۔ ہماری حکومت، ہمارا میڈیا، ہمارا عدالتی نظام، ہمارا ہر نظام جو نا اسلام کو پوری طرح معاذ اللہ چیلنج کر رہا ہے، اس کو ختم کیا جا رہا ہے، مسجدوں سے اسپیکر اتارے جا رہے ہیں، پردہ بالکل میڈیا بالکل بے حیائی کیے جا رہا ہے، ہر طرف سے اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، اسلام کو معاذ اللہ کہا جا رہا ہے اسلام نے کیا دیا، اسلام نے معاذ اللہ کی دیا، اسلام نے کیا دیا، ہر طرف سے۔ یعنی مسلم ہمارا ملک کیا کر رہا ہے،
اور ہمارے دیکھ لیں یہ کیا کر رہے ہیں، جو بڑے بڑے پیر بنے ہوئے ہیں، وہ کوئی کہہ دیتا اتنا سا کہہ دیتا ہم تو غیر سیاسی ہیں، ہاں کوئی کہہ دیتا جی ہم کیا کریں، یہ تو فوج کا کام ہے، یہ پولیس کا کام ہے. نہیں، یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جہاں اسلام، جب آپ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنی قربانی دی، اپنے بچوں کی، اپنی آل کی، اپنے چاہنے والے کی قربانی دی، صرف ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے. یہ غور کریں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا 28,000 لشکر کو کاٹ کے پھینک دینا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے ہمارے لیے یہ کر کے دکھایا. ورنہ آج ہم کہہ دیتے جی ہمیں کچھ ملتا، ہمیں تو اگر ملتا جی ایسے کر دیں، حکومت کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، ایسے اولاد کو کر دے، ایسے کر دے. پھر ہمارے پاس یہ تھا بہانہ، اگر یہ کربلا کا مارکا نہ ہوتا تو ہم یہ کہہ دیتے جناب اگر ہمیں کوئی قرآن میں مل جاتا یا حدیث میں مل جاتا یا صحابہ سے مل جاتا، حتیٰ کہ قرآن میں بھی ہے، حدیث مبارک میں بھی ہے تو. لیکن یہ ایک واضح سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ اسلام نے ہمیں ایسے بات کرنے کے لیے کہا، ایسے نہیں. اب ہم بات کرتے ہیں جناب، جس سے پوچھو جناب ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، معاذ اللہ کیسے عاشق رسول ہیں، مجھے بھی تو بتاؤ. ہر بندہ جس سے پوچھو یہاں میں تو عاشق رسول، کس قسم کا عاشق رسول، مجھے بھی تو بتاؤ نا. قرآن جل گئے، تم لوگ نہیں بولے، تم نے کچھ نہیں کیا، اس کے بعد انہوں نے آپ کے خاکے بنائے، آپ کچھ نہ بولے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فلمیں بنائی گئی، گستاخیاں کی گئی، اہل بیت کی گستاخیاں کی، صحابہ کی گستاخیاں کی، آپ کچھ نہ بولے، کچھ نہ کیا آپ نے. اس کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ گستاخیوں کے خاکوں کے مقابلے میں امریکہ میں کیے گئے، کچھ نہ بولے. تو کیسے آپ عاشق ہو؟ ہمیں بھی تو بتایا جائے نا. یہ تو وہی بات ہوگی نا کہ ایک کتابوں میں آیا ہے کہ لیلا جو نا کھانے بانٹا کرتی تھی، غریبوں مسکینوں میں کھانے تقسیم کیا کرتی تھی. تو بہت سارے مجنو بن کے آ گیا، اس میں اصل مجنو بھی آ گیا، ان کو ایک کمرہ دے دیا، وہ روز کھانے لیلا بنا کے بھیج رہی ہے. کیونکہ وہ دیکھے تو اس کو نے تو دیکھا نہیں کہ کون کون سے مجنو اندر آئے بیٹھے ہیں، وہ تو دیکھے گی تو بتائے گی نا بھی اس میں اصل مجنو کون ہے اور کون کون نقلی مجنو ہے. لیلا نے دیکھا نہیں، لیلا کھانے بنا کے بھیجتی رہی، وہ مجنو خوب کھاتے رہے، ٹھنڈے ہوتے رہے، جو اصل مجنو ہے وہ بھوکا رہا. ایک دن کیا ہوا کہ وہ بیمار ہوگی لیلا، تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کو خون کی ضرورت ہے. تو ان کے گھر والوں نے کہا یہ کون سی بات ہے، وہ اتنے مجنو آئے بیٹھے ہیں، ان کو اتنا موٹا کیا کھلا کے، ان سے جا کے کہتے ہیں خون دو. جناب وہ آ کے کہتے ہیں ان کے گھر والے چلو بھی مجنو خون کی ضرورت ہے. تو وہ کوئی کہتا ہے جی میں تو خود بیمار ہوں، کوئی کہتا ہے جی مجھے یہ ہے، مجھے یہ مسئلہ ہے. وہ سارے بھاگ جاتے ہیں. جو اصل مجنون ہے جس نے کچھ کھایا بھی نہیں، وہ کہتا ہے کہ مجھے لے چلو، میرے خون کا آخری قطرہ تک نکالو. وہ جاتا ہے، وہ خون دیتا ہے لیلا کو. اب حساب لگائیں، یہاں سب عاشق رسول بنے ہوئے ہیں. اتنی بڑی باتیں، اتنی بڑے دعوے کرتے ہیں. آپ اتنے صحابہ نے دعوے نہیں کیے. مجھے ایک بھی کسی کو لکھ کر دکھا دے کسی صحابی نے کہا میں جی عاشق رسول. یہاں تو جناب ہر بندہ جی یہ عاشق رسول ہے، تسبیح پکڑ لی جناب یہ ولی ہے. اچھا جناب مسجد میں بیٹھ گیا، ولی صاحب کی تسبیح پکڑی جناب، اس نے فجر کے بعد تسبیح پڑھا. کوئی سے پوچھے مجھے رزق نہیں ملتا، اور جا کے دوسری شادی کر لو، تیسری کر لو، رزق میں برکت ہوگی. یہ ولایت ہے ان کی جناب. تو اگر ان سے پوچھا جائے جناب یہ نموذج رسالت کا مسئلہ ہے تو چلے ذرا، تو کہیں گے ہم تو غیر سیاسی ہیں، ہمارا تو سیاست سے تعلق نہیں ہے، تو معاذ اللہ سیاسی مقصد کے لیے آپ ہمیں لے کے جا رہے ہیں. یہ کیسے، یہ تو نہیں، ہم تو نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے نا. اب آپ یہ بتائیں کہ یہ ہمارا لبیک یا رسول اللہ مرکز ساؤتھ کوریا نے 22 اکتوبر کو 2015 کو الحمدللہ ممتاز قادری صاحب کے حق میں ایک ریلی اور احتجاج کے لیے نا یہاں ساؤتھ کوریا میں اعلان کیا، اور یہاں سب کو دعوت دی. یہاں پھوکھیا مسجد ہے، یہی جو غیر سیاسی ہیں، جو غیر سیاسی کا نام لے کے اسلام کو کہتے ہیں جی، تو اگر یہ غیر سیاسی ہیں تو پھر کربلا والوں کو کیا کہیں گے؟ کیا کربلا والے کو بھی کہیں گے کہ وہ سیاسی تھے؟ اچھا پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہیں گے؟ وہ بھی سربراہ بنے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب سربراہ بنے۔ اسلام سے اگر آپ کہیں جی سیاست الگ ہے، اسلام الگ ہے، تو وہ اسلام ہی نہیں ہے۔ سیاست اسلام کے اندر ہے، سارا اسلام اور سیاست کٹھے کٹھے ہے، ٹھیک ہے۔ کربلا والوں کو کیا کہیں گے یہ لوگ؟ یہ صرف اتنا کہہ دیتے ہیں ہم غیر سیاسی ہیں۔ کیسے غیر سیاسی ہیں بھائی؟ کون سے غیر سیاسی ہیں؟ اب یہ بتائیں، 22 اکتوبر 2015 کو الحمدللہ یہ لبیک یا رسول اللہ مرکز ساؤتھ کوریا نے یہاں دعوت دی، سب کو دی، جتنے بھی یہاں ہیں جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں عاشق رسول ہونے کے، موت بھی قبول ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر پھوپھیوں کی مسجد ہے ہماری، ان کی اور ان کی اور بھی برانچیں ہیں، یہاں انہوں نے مسجدیں کھولی ہیں، جبکہ ان مسجدوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس مسجدوں میں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں جی ہم اعلیٰ حضرت کو فالو کرتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو فالو کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہیں بھی نہیں کہا کہ وہابیوں کے ساتھ بیٹھو، وہابیوں کے ساتھ کھانے کھاؤ، تبلیغیوں کے ساتھ کھانا کھاؤ، دیوبندیوں کو بھی کھانا کھلاؤ، ان کو اپنی مسجدوں میں آنے دو، تبلیغ کرنے دو، کہاں بھی نہیں لکھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں بھی نہیں لکھا۔ یہ کس منہ سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں؟ صرف اپنے مفاد کے لیے نام لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کتاب میں، یہ میری کتاب الحمدللہ دا ریئل فیسز، یہ الحمدللہ میں نے 2010 میں لکھی تھی الحمدللہ یہ کتاب دا ریئل فیسز، اور یہ 2011 میں پبلش ہوئی۔ یہ نیٹ میں آپ آن لائن بھی میری پڑھ سکتے ہیں، یہ جو ویب سائٹ میری چاہ رہی ہے www.labbaik-ya-rasulullah.net کے جا کے آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں صدیوں پہلے جو علماء نے فتوے دے دیے، وہ کتابوں کے نمبر، ہر چیز، اور اس کتاب میں قرآن حدیث سے ثابت کر دیا گیا کہ وہابی، دیوبندی، تبلیغی، اہل حدیث، سلفی، شیعہ، یہ سب نان مسلم ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور علماء کے فتوے جو صدیوں پہلے جب امت مسلمہ ایک تھی، ان علماء کے فتوے اس میں دیے گئے ہیں۔ اور یہ کتاب الحمدللہ جاپان میں سعودی ایمبیسی، سعودی عرب تک، یہاں ساؤتھ کوریا میں بھی، یہ پورے جہاں جہاں تک ہماری تھی ہم نے پہنچائی، اور آج تک الحمدللہ کوئی جواب نہیں دے سکا اس کتاب کا۔ اس میں پورا قرآن حدیث دیا گیا۔ جب اس میں یہ بھی علماء نے لکھ دیا، اس میں آپ پڑھ لیں کہ جو وہابی، دیوبندی، تبلیغیوں سے سلام بھی لے دیتا ہے وہ اسلام سے خارج ہے، اور یہ لوگ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کو اپنی مسجدوں میں آنے دیتے ہیں، اور ان سے جناب ہم ان کو سدھاریں گے۔ کہاں سے، کون سا سدھارو گے؟ جب علماء نے کہہ دیا ختم بات، ہم کون ہوتے ہیں علماء کے آگے بات کرنے والے، ٹھیک ہے۔ اب یہ پھوپھیوں مسجد والوں ہیں، اور ان کی اور بھی برانچ جتنی بھی انہوں نے یہاں، انہوں نے ایک کھولا ہوا جی مسجدیں کھول کے بس کاروبار بنایا ہوا ہے۔ اگر یہ واقعی عاشق رسول تھے، ٹھیک ہے نا، واقعی عاشق رسول تھے، تو ان کو آنا چاہیے تھا، ان کو آنا چاہیے تھا 22 اکتوبر 2015 کو ممتاز قادری کے حق میں جو ریلی نکالی گئی۔ اب یہ بتائیں، جو میں نے ان کو دعوت نامہ دیا، اور جو نیٹ پہ بھی ابھی بھی میرے آپ آن لائن ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، وہ دعوت نامے میں نے لکھا تھا کہ آپ لوگوں نے ہماری خاطر نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور نموز کی خاطر انشاءاللہ آنا ہے۔ اور مزید لکھا کہ کوئی شک نہیں کہ منافق، رہاکار اور شیطان کے پیروکار اس احتجاج میں نہیں آئیں گے، نہیں آئیں گے۔ اس دعوت نامے میں ہم نے یہ کلیئر لکھا تھا، جو ممتاز قادری صاحب کے حق میں اس ادنا غلام نے لبیک یا رسول اللہ مرکز ساؤتھ کوریا کی طرف سے 22 اکتوبر 2015 کو نکالا اور فتویٰ بھی دیا۔ وہ فتویٰ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، آن لائن بھی ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے سیدنا امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت مبارک پہ عمل کرتے ہوئے، اس غلام نے، اس کے گھر والوں نے، آل نے وہاں جا کے احتجاج کیا اور فتویٰ بھی دیا، اور وہ فلم بھی آپ نیٹ پہ دے سکتے ہیں۔ ہمیں پولیس کی طرف سے بھی دھمکی دی گئی، اس کو جوتی کی نوک پہ رکھا، یہاں ساؤتھ کوریا میں جوتی کی نوک پہ رکھا۔ ان لوگوں نے بھی، یہ جو پھوپھیوں مسجد والے، ان کو فون پہ بھی میں نے آتا کہ مجھے پتہ ہے یہ کیا کرتے ہیں، پھر بھی میں نے صرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کہ کل قیامت والے دن یہ نہ کہہ دیں کہ اس نے، ٹھیک ہے یہ جانتا ہے کہ ہمارے حق ہم کیا کرتے ہیں، لیکن اس بندے نے ہمیں دعوت نامہ بھیجا، فون پہ نہیں کہا، میں نے فون بھی کیا، اس فون پہ انہوں نے جو بھی مجھے برا بھلا کہا،
وہ تو چلو کوئی بات نہیں، وہ تو میری ذات کو کہا نا، میری ذات کو جتنا مرضی برا بھلا کہہ لیں، ہمیں اسلام نے یہی کہا درس گزر کرنی ہے. لیکن انہوں نے، میں نے انہیں بولا کہ بھائی یہ تو آپ نے ان کی خاطر آنا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اور ممتاز قادری صاحب کی خاطر آنا ہے. تو ان کے صاحب نے مجھے، جو حفیظ مسجد کا امام ہے، اس نے مجھے یہ جواب دیا، آپ مہربانی کر کے اتنی زحمت ہی نہ کیا کریں یہ دعویٰ نامہ دینے کی، اور لہٰذا ہماری مسجد میں نہ آیا کریں. جبکہ میں جاتا بھی نہیں ان کی مسجد میں، کیونکہ جب علماء نے لکھ دیا کہ جو وہابی دیوبندی تبلیغ سے سلام بھی لے، ان کے سلام کا جواب بھی دے، یا ان کی شادی میں جائے، تو وہ اسلام سے خارج ہے، اسلام سے باہر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. وہ دوبارہ کلمہ پڑھے، دوبارہ سب کچھ کرے. پھوپھیاؤں کی مسجد نے مجھے جواب دیا کہ ہم خود اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت میں جواب دے دیں گے. پہلے ان کے صاحب نے ایک نے اٹھایا، اس نے الٹا مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور کہا جی آپ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، سبز امامے کو بدنام کر رہے ہیں. جبکہ سبز امامہ ان دعوت اسلامی کی نشانی نہیں ہے. میں ایک بات بتا دوں، یہ یہاں ترکی میں بھی لیا جاتا ہے سبز امامہ، جو دعوت اسلامی کو جانتے بھی نہیں ہیں، اور بہت سارے ملکوں میں لیا جاتا ہے. اور جبکہ اگر ان کی ہی نشانی ہے تو پھر یہ یو اے میں بھی لیا کریں، ٹھیک ہے، یونائٹڈ عرب امارات میں بھی لیا کریں، وہاں یہ سفید باندھ لیتے ہیں. سعودی عرب میں جائیں کہاں ٹوپی لے لیتے ہیں، کوئی عجیب سی ٹوپی ہیں. تو اس لیے اسلام کا تصور جو نا وہ یہی ہے کہ اسلام میں ایسے چلنا ہے، ایسے نہیں. اسلام نے کہا ہے، صحابہ نے میں کہا ہے ایسے جا رہا ہے، موت جس دن آنی اسی دن ہی آنی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں لکھا ہوا کہ بزدلوں کو میرا یہ پیغام دے دینا کہ اگر خالد بن ولید کو موت آنی ہوتی تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جنگوں میں موت کو تلاش کیا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے جسم میں کوئی ایسا حصہ نہیں جہاں تیر اور تلوار کے نشان نہ ہو، لیکن خالد بن ولید کو موت نہیں آئی. موت اس وقت ہی آتی ہے جب اس کی لکھی ہوتی ہے. یہ بزدلوں کو پیغام ہے. اب یہ بتائیں، یہ بزدل جتنے بھی ہیں، یہ کوئی کہہ دیتا میں غیر سیاسی، کوئی کہتا ہے یہ فوج کا کام ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہم کیا کریں جی، ہم اکیلے ہیں، یہ کرتے ہیں. بہرحال ہم یہ بات یاد رکھیے گا، بہت کچھ کر سکتا ہے انسان. الحمدللہ ہم گئے، ہم نے سب کچھ کیا، اور الحمدللہ انشاءاللہ کرتے رہیں گے جب تک ہمارے دم میں دم ہے. اور ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھے، میری اولاد کو، میری آل کو شہادت کی موت دے، اور شہادت بھی وہ کہ جس کو شہادت کہا جاتا ہے. دین پہ چلتے ہوئے سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر، نموز کی خاطر شہادت کی موت عطا فرمائے. بس ہماری اور کسی سے کوئی طلب نہیں ہے. بہرحال پھوپھیانگ مسجد کے امام اور جتنے بھی ان کے جو ہے چیلے، ان کو میرا صرف یہی پیغام ہے کہ اپنا پروپوگنڈا بند کرو. تم پروپوگنڈا جتنا مرضی کر لو، ایک بات یاد رکھنا، تو لیلہ یہ 3 سال سے میری ویب سائٹ چل رہی ہے لبیک یا رسول اللہ نیٹ، ٹھیک ہے. 6 مہینے ہو گئے ہیں. یہ ساؤتھ کوریا میں بھی میرا لبیک یا رسول اللہ مرکز الحمدللہ چل رہا ہے، بغیر کسی کے ڈونیشن سے، بغیر کسی کی مدد سے، صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے. تاجدار مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت ایک واحد جسم کی طرح ہے، اگر ناخن کو درد ہو تو پورا جسم کو درد ہوتا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میری امت ایک واحد جسم کی طرح ہے، اب ناخن کو درد ہو تو پورے جسم کو درد ہوتا ہے. اب یہ ان لوگوں کو تو شام میں کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، ہماری بہنیں بیٹی ہیں، ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں سر عام. کوئی روکنے ٹھوکنے والا کوئی نہیں ہے. ان کو بچیوں تک کو بیچا جا رہا ہے، لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے. برما میں 40,000 مسلمان کو انہوں نے ذبح کر کے رکھ دیا، 5 لاکھ بے گھر ہے، عورتوں کے کواب بنا کے کھائے جا رہے ہیں. فلسطین کی بچیوں کو بھی پکڑ کے اندر دیا جا رہا ہے، عورتوں کو پکڑ کے اندر دیا جا رہا ہے، بچوں کو پکڑ کے 5 سال سے لے کے بچوں کو بھی پکڑ کے اندر دیے جا رہے ہیں یہودی. کیا کچھ نہیں ہو رہا مسلمانوں کے ساتھ. اس حالت میں بھی یہ پھوپھیانگ مسجد والے جو غیر سیاسی کا لیبل ہر وقت جڑتے رہتے، جبکہ اسلام میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے غیر سیاسی.
یا تو اسلام ہے تو اسلام ہے، غیر سیاسی پھر اسلام سے باہر. یہ لوگ انہوں نے 13 دسمبر کو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کے لیے ایتاوان میں ہوٹل بک کرایا، وہاں سارے لوگوں کو لے کے گیا، اور یہی بزدل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر 22 اکتوبر 2015 کو پاکستان ایمبیسی کے باہر نہیں آئے. غازی ممتاز قادری صاحب کی رہائی کی ریلی کے لیے نہیں آئے. کس منہ سے یہ ان کا میلاد کے لیے، اور یہ اتنا انہوں نے لوگوں کا پیسہ برباد کیا ہوٹل میں، اور میلاد کن کا میلاد منا رہے؟ ان کی بیٹی عافیہ صدیقی امریکہ میں بند ہے. ان کی بہن آپ کے حضرت صاحب سے ملاقات کرنے کی نہیں ملے. آپ کے حضرت صاحب عافیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی نہیں ہے، وہ ہماری بہن نہیں ہے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری بہن کو ایسے کوئی اٹھا کے لے جائے اور اتنا ظلم کر رہا ہو، تب بھی تم یہ کرو گے؟ کیا تم نہیں بولو گے؟ ٹھیک ہے، لیکن تم لوگ بولتے تک نہیں. چلو دعا ہی کر دو، اتنا تو کرو، دعا تو کرو. ممتاز قادری صاحب نے جو کام کیا ہے، ہر بندے پہ فرض ہے کہ اس کی رہائی کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے. اور اس کی رہائی میں صرف علماء پاکستان، جو علماء جو یہ تحریک چلا رہے ہیں، ان کی خدمت صرف عرض کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے. دیکھیں، میں آپ کو چند دنوں کے بعد ایک ویڈیو انشاءاللہ اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کروں گا. جب تتاریوں سے بھی پہلے کی بات ہے، جب عراق میں امت مسلمہ کا حکمران رہتے تھے، اور امت مسلمہ ایک تھی، اس وقت وہاں کے جو بادشاہ تھا نا، بادشاہ امیر المومنین، وہ ایک گورنر کو اس کے سر کاٹنے کا حکم دے دیتے تھے. جبکہ وہ گورنر جو ہوتا ہے نا، وہ بڑا نمازی پرہیزی اور نیک بندہ ہوتا ہے، لیکن وہ عیسائی جو ہوتے ہیں نا، وہ مسلمانوں کے روپ میں نا، وہ بادشاہ کے بہت قریب ہو چکے ہوتے ہیں، اور وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس نے ایک بندہ قتل کر دیا کیونکہ وہ کافروں کے بھید دینے والا تھا. وہ عیسائی جو بہروپیے تھے نا، جو بادشاہ کے بالکل قریب تھے، انہوں نے، حتیٰ کہ یہ جو گورنر تھا جس کو بادشاہ پھانسی کی سزا کا آرڈر جاری کرتا ہے، امیر المومنین جو پھانسی کی سزا کا آرڈر جاری کرتا ہے، یہ ان کے بہت قریبی رشتہ دار ہوتا ہے، بہت قریبی، خون کا تعلق، خون کا. ٹھیک ہے، لیکن بادشاہ جو ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ بھئی اگر اس نے یہ کیا ہے، کیونکہ ان میں بھی ہوتا تھا کہ وہ اس قسم میں مطلب کہ بڑے سخت ہوتے تھے کہ کافروں کے ساتھ مل کے اسلام کی اس کے ساتھ غداری، تو اس کی سزا صرف موت ہے. اچھا، ان کا سر کاٹنے کا حکم دے دیا جاتا ہے. ادھر ولی بھی تھے، ولی آج کے ولی نہیں تھے کہ ہم غیر سیاسی ہیں، یار یہ تو فوج کا کام ہے، ہم کیا کریں، یہ تو ہمارے پاس کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، ولی بھی رہتے تھے. وہ اپنے مریدین کو حکم دیتے ہیں، مریدوں کو، کہ بھائی تلوار اٹھاؤ اور اس بندے کو چھڑوا کے لانا ہے جس دن اس کا گلا کاٹا جائے. اور وہ بھیجا جاتا ہے، ان کے مریض جاتے ہیں، وہ اس کو چھڑوا کے لاتے ہیں. اس میں بندے بھی شہید ہوتے ہیں. ادھر دوسری طرف بھی جو بادشاہ کے بندے ہوتے تھے تو وہ بھی مسلمان، وہ بھی شہید ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لیکن ان کو چھڑوا کے لے کے وہ آ جاتے ہیں، ولی کے جو مریض ہوتے ہیں. اب یہ جو ہمارے غازی صاحب ہیں، غازی ممتاز حسین قادری صاحب، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، یہ میں صرف ہاتھ جوڑ کے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو ہسٹری چلی آ رہی ہے، جو ہماری مسلمانوں کی تحریک چلی آ رہی ہے، جو ہماری ہسٹری ہے، اس سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسلام جب تک سربلند رہا ہے وہ عزت کے ساتھ رہا ہے، لیکن تلوار کے ساتھ رہا ہے. اب آپ جو کر رہے ہیں، اب میں پہلے آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنا، برا نہیں ماننا کہ جی یہ فارم فل کر دیں، یہ جی ہم اس دن جلوس نکالیں گے، ہم دھرنا کریں گے، یہ اسلام نہیں ہے. سیدھا صرف حکومت کو ٹوک ٹوک نوٹس دے کہ جناب آپ نے غازی صاحب کو چھوڑنا ہے کہ نہیں چھوڑنا. اسلام کی بات ہے، اسلام کی سربلندی کی بات ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں کہتے تو سیدھا اڈیالہ جیل پہ حملہ، بس یہ اسلام ہے. اور ویسے بھی یہ جو گنجی گروپ ہیں، گنجا گروپ، اس نے تو کہہ دیا ہے، تو جب مرزائی اس کے بھائی ہیں تو یہ مرزائی تو خود غیر مسلم ہے. ٹھیک ہے، تو اب خدا رہا بس 5 سال ہونے کو آئے ہیں،
قدم بڑھائے، اور قدم بڑھائے اس طرح جیسے کربلا والوں نے ہمیں راستہ بتایا ہے. ہمیں کربلا والوں کے راستے پہ چل رہا ہے انشاءاللہ. کربلا والوں نے ہمیں یہی بتایا ہے، بچے کٹ دے، سب کچھ کٹ دے، ہم نے بس اسلام کو تھامے رکھنا ہے، اسلام کا جھنڈا سر بلند کرنا ہے. عافیہ بہن کس کے پاس جائے؟ مجھے بھی تو بتائے نا. بات کرتے ہیں برما کی، فلسطین کی، عراق کی، ہم کس کس جگہ روئے، جبکہ ہم اپنے ملک میں، ہم اپنے ہی ملک میں اپنے غازی کو نہیں چھڑوا رہے. اپنے ہی ملک کی بیٹی عافیہ صدیقی، نہیں کوئی درد ہی نہیں ہمیں. کیوں نہیں ہم بھائی، آپ کیوں نہیں لے سکتے؟ لیکن آپ علماء بھی بہادر بنے. اب سیدھا ہوں بالکل. یہ اب تقریروں کا وقت نہیں ہے، اب سیدھا ہونے کا وقت ہے. جیسے کربلا والوں نے سیدھا ہو کے بات کی تھی، اب ہم سیدھے ہو کے بات کریں بس. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پیر کا کام ہوتا ہے کہ مریدوں کو تیار کر کے دین کے لیے پیش کر دے، مطلب کہ دین کے لیے جان دینے کے لیے پیش کر دے. یہ نہیں کہ چلو بھائی تم اس ملک میں جا کے مسجد سنبھال لو، اس مسجد میں جا کے ملک میں مسجد سنبھال لو، پھر ادھر سے لوگوں کے پیسے لے کے ادھر آگے ادھر بھیجو، ٹی وی چلاؤ، یہ کرو وہ کرو. یہ نہ تو سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا سکھایا ہوا دین ہے، نہ ہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کا سکھایا ہوا دین ہے، نہ ہی قرآن حدیث کا سکھایا ہوا دین ہے. ٹھیک ہے، یہ لوگ جو بھی کر رہے ہیں نا، ان سے صرف اتنا ہی ہے کہ تم لوگ جو بھی کر لو، جتنا مرضی پروپوگنڈا کر لو، الحمدللہ یہ لبیک یا رسول اللہ مرکز ساؤتھ کوریا، جب تک ہمارے دم میں دم ہے، جب تک ہمارا گلا نہیں کٹ جاتا، ہم الحمدللہ دین کی بھی بات کرتے رہیں گے، حق پہ چلتے رہیں گے، حق کے لیے لڑتے رہیں گے، جو بھی ہم انشاءاللہ کر سکے. اور ہماری یہی دعا ہے کہ یا اللہ موت دینا تو کربلا کی والوں کی طرح دینا، بزدلوں کی موت نہ ہمیں دینا، بس یہی ہماری دعا ہے. بابا بلے شاہ نے فرمایا کہ اپنے آپ سے فرمایا، بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے فرمایا، اللہ اللہ کر دے جے رب مسیطے ملتا ہوندا تے بابا بلے شاہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیزے پہ کیوں چڑھتے. اب آپ خود غور فرمائے کہ وہ فرما رہے کہ اگر اللہ 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 کر کے رب مسجد میں ملتا ہوتا تو اپنے آپ سے بابا بلے شاہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نیزے پہ کیوں چڑھتے. اب یہ کون سا دین نکل آیا جی؟ مجھے بھی تو بتائیں کہ جناب جس میں ہم مسجد میں کیا، ہمیں تو ہمارا کام ہے مقصد مسجد میں جا رہا، بس اللہ اللہ کیا، بس ہمارا اس سے آگے کوئی کام، اس سے آگے ہمارا کام ہے بریانیاں کھانی، لوگوں سے پیسے لینا، نکاح پڑھا دیے، پیسے لے لیے. یہ میں ادھر کی باتیں بتا رہا ہوں، جو ملک سے باہر کی، پاکستان کی باتیں نہیں میں بتا رہا. یہ جو الحمدللہ مجھے 23 ملکوں میں جانے کا موقع ملا ہے، 23 ملکوں میں رہا ہوں. 28 سال سے الحمدللہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا غلام کو دنیا گھومتے ہو گیا، 28 سال ہو گئے. تو جو بھی پاکستان سے باہر جو کر رہے ہیں یہ لوگ جتنے بھی ہیں، سب کا یہی کام ہے، بس مسجدیں سنبھالو اور مسجدیں بناؤ، پیسے کھاؤ، بس دین کی وہی ان کو بتا دو نا، یہ فلانے بندے کو مسئلہ ہے. ایسا یہاں آپ ساؤتھ کوریا کی بات سن لیں. ساؤتھ کوریا میں یہاں جو شام سے آ رہے ہیں بیچارے مسلمان، عراق سے جو مسلمان آ رہے ہیں ساؤتھ کوریا میں، وہ یہاں ریفیوجی بنتے ہیں، سیاسی پناہ لیتے ہیں. ان کو یہ ساؤتھ کوریا کی گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ کہتی ہے کہ یہ حرام کھانا کھاؤ ورنہ جاؤ جو مرضی کرو. یعنی حرام گوشت کھانا کھاؤ، جو بھی حرام وہ دیتے ہیں کھاؤ، نہیں کھانا تو جاؤ مرو. 13 دسمبر کو جو انہوں نے جلوس نکالا تھا وہاں پہ ہوٹل پہ، تو بھائی ہم بھی یہ کر رہے ہیں، دیکھیں میلاد شریف ہم بھی منا رہے ہیں، ہم نے بھی کیا، لیکن ہم نے چھوٹا سا، کیونکہ اس وقت جو حالت دنیا میں اس وقت جو پوری سچویشن ہے، آپ غور فرمائیں، اس وقت پوری امت مسلمہ کی جو سچویشن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے جا رہے ہیں، فلمیں چل رہی ہیں، بے ادبیاں ہو رہی ہیں، بچیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے. اس سچویشن میں اگر ہم ان کافروں کو پھر جا کے ہم کہیں گے ہم دیکھیں جی ہم میلاد منا رہے ہیں، وہ ہنسیں گے، وہ بولیں گے بولیں گے ہم تو سب کچھ کیے جا رہے ہیں، پورا میڈیا ہمارا لگا ہوا، ہم ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا بے ادبی کر رہی ہے، ہر چیز کر رہی ہے، تمہارا جلوس ہمیں کیا کر لے گا. ٹھیک ہے نا، تمہاری اپنی بچی ہیں جو نا شام کی بچی ہیں، یو اے میں بھی فروخت ہو رہی ہیں، یمن میں فروخت ہو رہی ہیں، سعودی عرب میں فروخت ہو رہی ہیں، مسلمان سنی بچی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو کوئی دال روٹی پہنچانے والا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ہنس رہے ہیں، وہ کہیں گے یہ کیسے کن کا میلاد منا. یہ تو وہی بات ہوگی کہ میں آپ کو اس طرح مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک باپ ہو
اس کا بچہ دیکھ رہا ہو کہ اس کے باپ کو کوئی چپیڑے مار رہا ہے، اس کو چپیڑے مار رہا ہے، یا اس کے کپڑے پھاڑ رہا ہے، یا اس کے ابے کو جوتیاں مار رہا ہے، یا اس کے ابے کو منہ کالا کر کے کر رہا ہے، تو وہ کہے کہ ابا محبت تو مجھے تجھ سے بڑی ہے، میں تو تیرا مطلب کہ نا ہر چیز تیرے لیے کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اب کھا لے مار کوئی بات نہیں، منہ کالا کرا لے، میں کیا کروں، ٹھیک ہے، لیکن مجھے تجھ سے محبت بڑی ہے۔ اب باپ کو مار مر کے زخمی کر کے بھی چھوڑ جائے، باپ گئے پانی ہو کہ بابا محبت تجھ سے بڑی ہے پر پانی نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے نا، مر میں تیرا عاشق ہوں ابا، یہ بات ہے، میں تیرا عاشق ہوں۔ اس کی بہن بیٹی کو کوئی اٹھا کے لے جائے، وہ کہے میں ماں تیرا عاشق ہوں پر میں کیا کروں، تمہیں کوئی اٹھا کے لے گیا، جو مرضی تیرا اس سے کرتا رہے، تیری جو مرضی اس سے برباد کرتا رہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو حاکم معذلہ بنائے گئے ہیں اور بنائے جا رہے ہیں، اور یہ جو فلمیں بنی ہیں، یہ ان کافروں کی ہمت نہیں ہے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ جو ان کو ڈھیل دے رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہا ہے کہ ہم نے بہت بڑی بڑی باتیں کی ہیں، اور جی ہم نے اتنے بڑے اپنے ناموں کے ساتھ ٹائٹل لگائے ہوئے ہیں نا کہ صحابہ نے بھی وہ نام اپنے ناموں کے ساتھ کبھی ٹائٹل نہیں لگایا۔ ہم اپنے آپ کو بڑے بڑے ولی ولایت محدث بڑے کچھ لگا دیتے ہیں اپنے ساتھ، جبکہ وہ صحابہ نے بھی نہیں لگائے ہوں گے اپنے نام، جبکہ وہ تھے تو انہوں نے اپنے ناموں کے ساتھ کچھ نہیں لگایا، اور آج یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور انہوں نے اپنے ناموں کے ساتھ اتنا کر کے، اور ہر وقت کہتے ہیں ہم عاشق رسول۔ مجھے ایک بھی صحابی کا نام لکھ کے دکھا دو جس نے لکھا ہو اپنے نام عاشق رسول آگے اپنا نام لکھا ہو، نہیں، یہ لوگ لکھتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں ہم کہو یہ کیسی عاشق رسول ہے، خاکے بن گئے، فلمیں بن گئے، سب کچھ بن گیا، یہ بولتے تک نہیں ہے بھائی، پھر بھی یہ عاشق رسول ہے۔ مجھے تو سمجھ میں کیسی عاشقی ہے، یہ بزدلی والی عاشقی تو پھر انہیں کو مبارک ہو، کیونکہ اسلام میں بزدلی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اسلام نے ہر معاملے میں یوں کر کے کہا کہ سیدھے ہو کے بات کرنی، موت اسی وقت ہی آنی جب آنی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب بات یہ کہ جن کی اپنی ہی غیرت مر چکی ہو، ان کو بندہ کیا کہے، کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال باتیں تو بہت ساری آپ کو سمجھانے والی ہیں، لیکن یہ چند ایک باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کچھ ٹائم کو دیکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہمیں یہ حق بات ہے سیدنا عمر فاروق عنہ کہ چند ایک دوست تھے، لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا، کیوں کہ وہ حق کی بات کرتے تھے۔ یہ لبیک یا رسول اللہ مرکز ساؤتھ کوریا، یہ الحمدللہ اللہ کے فضل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے فیض سے صرف حق کی بات کرتا ہے اور حق پہ چلتا ہے، نہیں دیکھتا ہماری جان جاتی ہے، ہم جیل میں جاتے ہیں، ہمیں جو بھی مرضی نقصان ہوتا ہے، الحمدللہ حق کی بات کریں گے، اور حق پہ ہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ آپ لوگوں سے بھی دعا ہے کہ بس ہمارے حق میں یہی دعا کیا کریں، اللہ کے فضل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم آئے، انشاءاللہ لبیک یا رسول اللہ مرکز ساؤتھ کوریا کا اب سب سے پہلا مشن یہ ہے کہ وہ یہاں انشاءاللہ ایک مسجد قائم کرے، جلد سے جلد ایک مسجد قائم کرے، جس میں اس میں یہ جہاں بھی جتنے بھی مسلمان ہمارے یہ شام اور عراق اور جہاں جو بھی مسلمان آتے ہیں ان کو وہاں رہائش بھی دی جائے اور ان کو خوراک بھی دی جائے، تاکہ وہ اپنا دین کی حفاظت کر سکیں۔ اس کے جو ہمارے علماء ہیں اہل حق بیان کریں، ہم بھی الحمدللہ ان کی جوتیاں اٹھانے والے ہیں، ان کے فیض سے انشاءاللہ اہل حق بیان کریں گے جتنا بھی بیان کر سکیں، اور ہمارا صرف یہی مشن ہوگا کہ اس مسجد میں انشاءاللہ صرف اہل حق ہی داخل ہو سکیں گے، کوئی بھی بد مذہب کو اس مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہم صرف ایک بات کرتے ہیں، اسلام سے بڑھ کے اسلام جو نا پیسفل مذہب ہے، ہمیں کسی کو بار بار یہ جتانے کی ضرورت ہے اسلام از پیس، اسلام از پیس۔ جب قرآن نے کہہ دیا، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اور صحابہ نے فرما دیا اسلام صرف پیسفل مذہب ہے، ٹھیک ہے، لیکن پیسفل مذہب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمیں یہ کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، تو اس کا مطلب ٹیرس تو آپ ہوئے، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ اگر اپنے ملک کی حفاظت کرنا، اپنے مذہب پہ چلنا دہشت گردی ہے، تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ پھر امریکہ اور یہ جتنے بھی ملک ہیں، پھر ان سے بڑا دہشت گرد کون ہے؟
مجھے بھی تو بتائیں انہوں نے کیوں فوج رکھی ہے اپنے ملک کی, کیونکہ یہ تو پھر لازم ہے. تو جب اپنے ملک کی حفاظت کرنا دہشت گردی نہیں ہے, اپنے مذہب پہ چلنا. اب جب تم اپنے مذہب پہ چلتے ہو, حتیٰ کہ تمہارے مذہب میں نہیں ہے, تم کتوں سے شادی تمہاری عورتیں کر رہی ہیں, گدھوں سے شادی کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, مرد مرد سے شادی کر رہا ہے, مرد مرد سے شادی کر رہا ہے, عورت عورت سے شادی کر رہا ہے. ہم کچھ بولتے ہیں؟ ہم نہیں بولتے. بھائی تم جو مرضی کرو, ہمیں ان سے کیا کرتا, ہمیں اپنے اسلام سے کرتا ہے جو ہمیں اللہ نے قرآن دیا, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث دی, ہمیں صرف اس سے کرتا ہے, ہمیں اس پہ چلنا ہے. ہم اپنے مذہب پہ چلتے ہیں اور اپنے مذہب پہ چل رہے ہیں, تو اس میں دہشت گرد کی کیا بات ہے؟ ہمیں کیوں آپ کو دلائل دینے, ہم کیوں دلائل دیں؟ ہم دلائل ہم دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ادنا کتا یہاں ساؤتھ کوریا میں موجود ہے. ساؤتھ کوریا میں آپ جہاں کہتے ہو, تم بھی آگ میں چھلانگ لگاؤ, میں بھی آگ میں چھلانگ لگاتا ہوں, ٹھیک ہے. قرآن حدیث, قرآن میں فرما دیا یہود نصارہ, یہ بدھزم, یہ جتنے بھی یہ سب نان مسلم جتنے بھی ہیں, یہ دہشت گرد ہیں. تو تم کہتے ہو اسلام دہشت گرد ہے, ہم دونوں آگ میں چھلانگ لگاتے ہیں. جو بچ گیا وہ حق پہ, اور الحمدللہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا غلامی بچے گا, کیونکہ اسلام صرف سچا مذہب ہے اور اسلام ہی پیسفل ہے. لیکن ہمیں پیسفلی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملے کرتے رہو, ان کی شان کی گستاخیاں کرتے رہو, صحابہ کی گستاخیاں کرتے رہو, قرآن چلاتے رہو اور کہو جی چپ کرو. یہ تم ایک پروپوگنڈا کر رہے ہو. اس پروپوگنڈے کو بند کرو. اگر تم واقعی سچے ہو, تمہیں اپنے دین پہ اعتماد ہے, اگر تمہیں واقعی اپنے دین میں اعتماد ہے, تو آؤ. الحمدللہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا کلام حاضر ہے, جہاں مرضی جاؤ, آؤ آگ میں چھلانگ لگاؤ. تو جب میں آگ میں کودنے کے لیے تیار ہوں, تو تم لوگ کیوں نہیں؟ جب تم اتنی بڑی باتیں کرتے ہو, تمہارے پادری کیوں نہیں آتے, تمہارے بڑے بڑے پوپ کیوں نہیں آتے؟ میں نے تو اوپن چیلنج کیا ہوا, میری فلم بھی آپ نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں, انگلش میں بھی. ان کو میں نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ آ جاؤ, جہاں مرضی جاؤ, آ جاؤ, ثابت کر دیتے ہیں ہم. لیکن ثابت اس طرح کریں گے کہ یا تو نہیں رہے گا یا ہم, اور وہ اس طرح کہ ہم آگ میں چھلانگ لگائیں گے بس, کیونکہ منافق جان نہیں دیتا, تو ہم اس پہ عمل کریں گے, ٹھیک ہے. باقی تمہاری منافقت تو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے, تم جو مرضی کرتے ہو. لیکن آج کے دن تک کسی مائی کے لال میں ہمت پیدا نہیں, چاہے وہ بد مذہب ہے, چاہے یہ کافر ہے, ان میں جرت نہیں ہوئی کہ جناب آ جائے سامنے اور بات کر کے جناب آگ میں چھلانگ. کیسا بھی تمہارا مذہب ہے, جب تمہیں اپنے مذہب پہ یقین نہیں ہے کہ تمہیں کوئی بچا لے گا آگ سے, کیوں نہیں بھائی, آؤ آگ میں کودو. ورنہ اس پروپوگنڈ کا بند کرو. یہ بات یاد رکھنا, یہ جو کچھ تم لوگ کرتے رہے ہو نا, یہ جو تم کرتے رہے ہو, جو کر رہے ہو, تم ہی اصل دہشت گرد ہو. تم نے اسلام کے 1400 سالہ ہسٹری میں تم لوگوں ہی نے ہمیشہ اسلام کو مجبور کیا کہ وہ آواز اٹھائیں. تم لوگوں نے ہی مسلمانوں کے ملکوں میں حملہ کیا ہے, یہ یاد رکھنا. تم نے ہی مسلمانوں کو ٹارچر کیا ہے, کبھی بھی مسلمانوں نے تمہارے ملک میں حملہ نہیں کیا, یہ یاد رکھنا. تم لوگوں نے ہمیشہ مسلمانوں کے ملکوں میں حملہ کیا. تو میرا یہ کھلا چیلنج ہے کہ بھئی باہر آ جاؤ, اور علماء سے بھی ہاتھ جوڑ کے میری یہ درخواست ہے کہ اے علماء ایک ہو جاؤ. ایک مطلب بد مذہب نہیں ہے, بد مذہب کو ہم جوتی کی نوک پہ بھی نہیں رکھنا چاہتے. کیوں؟ یہ بد مذہب صرف اسلام کے لبادے میں اسلام کے دشمن ہیں اور اسلام کو ختم کر رہے ہیں. یہ صرف لبادہ انہوں نے اڑایا ہوا ہے, اندر تو یہ جو بھی ہیں یہ پادری ہیں, یہ یہودی ہیں, یہ ہندو ہیں. ان کی یہ باتیں دیکھنی تو رات کو دیکھو. مجھے کئی ملے وہاں یو اے میں, کئی بندے ایسے ملے جو ان کے گھر میں کام کرتے ہیں, جو امام ہیں ان کے بڑے بڑے ان کے امام مسجدوں میں اتنی داڑیاں رکھی ہیں. وہ کہتے ہیں اگر رات کو اگر اب ان کا دین دیکھنا ہے تو پھر ان کے رات کو گھر میں آؤ, تو آپ کانوں کو حل لگا دو گے. رات کو بس یہ عشاء کی نماز پڑھ کے آتے ہیں دکھاوے کی, ہے تو یہودی نہ, تو آ کے پھر یہ ٹنا ٹن شراب پی کے. ان کے اماموں کی حالت وہ بتا رہا ہے, تو کہہ رہا ہے ان کو کوئی نہیں, بیٹی کیا تو کیا, ان کی بہو کیا, تو جو مرضی, بس اللہ معافی دے ان کی. تو یہ صورتحال ہے نا. تو یہ باتیں کریں گے تو اس لیے کہ یہ ہم لوگ جو نا, ہم لوگ پیچھے ہٹ گئے ہیں. ہم لوگ انہوں نے اتحاد, ہمیں اب ایک ہونا, ایک ہو کے ہمیں بات یاد رکھنا. ساری اپنی اپنی جگہ پیر بنے ہوئے سارے, بھائی تم سب ہی پیر ہو. صرف ہر بندہ ایک شعبہ چنے, اس کو ایک شعبہ دیا جائے کہ بھائی تم یہ شعبہ ہے, تم اس کو پھیلا کرو گے اس کو. لیکن ہیڈ جو ایک ہونا چاہیے, ایک ہیڈ بناؤ, ایک گروپ بنا کے اس کا ایک ہیڈ بناؤ, اس کو چنو. پھر ایک پوری مشاورت ہوا کرے ہر مہینے, ایک ہفتے,
اور ہر بندے کو ایک شعبہ دیا جائے اور ایک ہو کے نا اسلام لانے کی صرف اسلام پاکستان میں ہمیں اسلام لانا ہے، پوری دنیا میں ہمیں صرف پاکستان کا نہیں سوچنا، ہم ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ایک امت ہیں، ایک امت ہیں، اور ایک امت کا مطلب ہے ایک ہی، تو اس میں ہمیں اب ایک بننا ہے، ایک بن کے ہمیں نا دکھانا ہے، تو صرف اپنی یہ کرسیاں چھوڑنی ہیں، نہ تو ہمیں اس وقت یہ شیخ الاسلام کی ضرورت ہے، نہ ہی ہمیں اس وقت امیر اہل سنت کی ضرورت ہے، اس وقت ہمیں ضرورت ہے جو اس امت کو ایک کرے، مطلب چلے جتنے علماء وہ تو ایک ہو جائیں، جو اہل حق والے علماء ہیں وہ تو ایک ہو جائیں، یہ ایک ہو کے پھر ہم ان میں ایک ایک شعبہ بانٹیں اور ہر شعبے میں اب آ کے پاکستان میں اب پہلے اپنا اسلام لائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اسلام اپنے گھر سے شروع کرو، پھر محلے سے، پھر شہر سے، پھر ملک سے، پھر غیر ملک سے۔ غازی صاحب کے سے میری صرف یہی عرض ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ یہ لبیک یا رسول اللہ مرکز ساؤتھ کوریا آپ کے ساتھ ہے، فتح حق کی ہوتی ہے، اسلام میں تو فتح ہی فتح ہے، شہید ہوئے تب بھی ہمیں فتح ہے، غازی ہوئے تو ہم فتح ہی پھر بھی ہم فتح ہے، ہر معاملے میں ہمیں فتح فتح ہے۔ یہ صرف یہ یاد رکھیے گا، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ صرف ہمارے علماء کا، یہ جتنے پیر بیٹھے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑی بات میری ایک اور عرض ہے لوگوں سے بھی اور علماء سے بھی کہ آپ لوگ شور ڈالتے ہیں کہ میڈیا ہمیں کوریج نہیں دیتا، میڈیا ہمیں کوریج نہیں دیتا۔ بھائی بات ایک سمپل سی، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں ادھر ساؤتھ کوریا میں رہتا ہوں، ٹھیک ہے، میں ادھر جا کے ان کے ٹی وی جتنے بھی ہیں ان پہ جا کے احتجاج کرنے لگ پڑوں اور ان کو کہوں، برا بھلا کہنے لگ پڑوں، ان کو کہوں آپ مجھے کوریج نہیں دیتے، آپ مجھے کوریج نہیں دیتے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ہنسیں گے، دنیا بھی ہنسے گی، وہ کہیں گے کیسا بندہ ہے یار کہ ہمیں کہہ رہا ہے ہم تو کافر ہیں، ہمارے ساری آمدن ہم اسلام کے دشمن، اور ہم ہی کہہ رہا ہے کہ کوریج، اور ان کا ٹی وی اگر میڈیا اسلام کے خلاف پورا پروپوگنڈا بھی کر رہا ہو، ابھی یہ کر نہیں رہے، تھوڑا بہت کرتے ہیں، لیکن اگر فل پروپوگنڈا بھی کر رہا ہو پھر بھی میں احتجاج کروں جی ہماری اسلام کی بات کیوں نہیں دے رہے، ہماری محفل کیوں نہیں دکھا رہے، ہمارا یہ نہیں دکھا رہے، تو لوگ بے وقوفی کہیں گے۔ تو میرا صرف یہ سوال ہے جناب علماء سے اور لوگوں سے، عوام سے، کہ بھائی یہ مدنی ٹی وی کیوں نہیں دیتا، جناب یہ کیو ٹی وی کیوں نہیں دیتا، یہ حق ٹی وی کیوں نہیں دیتا، یہ نور ٹی وی جو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تکویر ٹی وی کیوں نہیں دیتا بھائی، اور آپ نے اتنے ہزاروں سنیوں کے ٹی وی کھول مارے ہیں جو کروڑوں ڈالر ہر روز امت مسلمہ کا ضائع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ادھر برما کے مسلمانوں کے پاس کفن کے کپڑے نہیں ہیں، ان کی عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کے بچوں کے کواب بنائے جا رہے ہیں، تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاکستان میں بچی ہیں استے لٹا رہی ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، والدین کو روٹی ان کی شادی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو اس سچویشن میں بھی یہ جو ٹی وی چل رہے ہیں، یہ سارا کچھ، یہ سارا پوری دنیا سے لوگوں سے پیسہ لے رہے ہیں، اپنی جیب سے تو کوئی نہیں چلا رہا نا، جتنا بھی مجھے بتا دے مدنی ٹی وی، کیو ٹی وی، حق ٹی وی، نو ٹی وی، تکویر ٹی وی، جتنے بھی ٹی وی ہیں یہ سب کن کے پیسے پہ چل رہے ہیں، یہ امت مسلمہ کے پیسے سے چل رہے ہیں، تو بھئی یہ کیوں نہیں حق بیان کرتے، بھئی یہ کیوں نہیں مصور رسالت کی ریلی دکھاتے، کہ یہ کیوں نہیں ممتاز قادری صاحب کے بارے میں بولتے، یہ کیوں نہیں خاکے جو بنے ان کے خلاف بولتے، وہ یہ بولنا نہیں ہوتا، ایک دن دو دن بول لیا پھر یہ منافقوں کے ساتھ ہی بیٹھ جاتی ہوں، پہلے انہی کے خلاف پہلے اتنا کروڑوں روپیہ لگاتے ہیں، ان کے خلاف دلائل دیتے رہتے ہیں، ہفتہ دو ہفتے پھر دیتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر یہ کیا کرتے ہیں، انہی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، کیا کریں جی ایک ہونا پڑے، یہ کیا، یہ منافقوں کے ساتھ بیٹھ کے کہیں بھی نہیں لکھا، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کتاب میں نے حدیث مبارک لکھی ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی تھے، وہ اس وقت مسلمان ہی تھے، وہ آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں جہاد میں، کیونکہ آپ کا لشکر کم ہے کافروں کے مقابلے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمیں کافروں کی مدد نہیں چاہیے، لوٹ جاؤ، وہ لوٹ جاتے ہیں، پھر دوسری دفعہ پھر جہاد پہ جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کے جا رہے تھے جہاد پہ، تو وہ پھر آتا ہے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے بھی لے جائے کیونکہ لشکر کم ہے مسلمانوں کو، تو آپ کہتے ہیں ہمیں کافروں کے مدد کی ضرورت نہیں ہے، پھر تیسری دفعہ وہ جب پھر آتا ہے تو پھر وہ کلمہ پڑھتا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جاتے ہیں۔ اب یہ بتائیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت لشکر کم ہونے کے باوجود اس کافر کی مدد نہیں لی، یہ آج جو بھی ہے جتنے بھی منافق جو اٹھتے ہیں، منافق کا ہی دوست ہوتا ہے، یہ اٹھتا ہے سعودی، ادھر امریکہ تو چلا جاتا ہے، ادھر چلا جاتا ہے کسی اور ملکوں میں، یہ جتنے بھی یہ منافق کے پاس ہی جائے گا نا، تو ہمیں یہ دین نہیں ملا،
تو یہ جو آپ اپنے ٹی وی والوں کو کیوں نہیں کہتے تم جا کے بھائی یہ تمہیں کروڑوں روپیہ جو ہمارا کھا رہے ہو عوام کا تم کیوں نہیں دیتے؟ کہاں لے کے جاؤ گے؟ یہ کیا مدنی ٹی وی کیوں ٹی وی اور یہ حق ٹی وی یہ نو ٹی وی تقوی ٹی وی کا یہ ذمہ دار ہے؟ کیوں نہیں دے رہے؟ یہ غازی صاحب کا، نوسر رسالت کا، عافیہ صدیقی بہن کا، اور یہ پوری دنیا میں جو فلمیں بانی ہیں ان کے خلاف کیوں نہیں احتجاج کرتے؟ اگر تم میں دم نہیں تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا غلام کتے کو بلاؤ، ہم ثابت کرتے ہیں کہ کون ہے دہشت گرد اور کون ہے یہ سب کچھ غدار. اور یہ پاکستان کو حکمران بھی سن لیں، اور نواز گنجے اور شہباز گنجے اور عمران فرعون کی ممی اور حسن نثار اور جتنے بھی منافقوں، یہ یاد رکھنا تم جتنا مرضی بھونک لو، یہ یاد رکھنا سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام مرے نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام زندہ ہے، یہ یاد رکھنا. اگر تم کوریا میں کسی دن آ گئے نا تو پھر تمہیں بتاؤں گا کہ اسلام کیا ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کیا ہوتے ہیں. تم منافق جہنم کے کتوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بھونکتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بھونکتے ہو. کتوں تم تو حلالی نہیں ہو، کیونکہ قرآن میں فرما دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو بے ادبی کرے گا وہ حلالی نہیں. تم حلالی نہیں ہو، گنجے نواز تو حلالی نہیں ہے، شہباز تو بھی حلالی نہیں ہے، اور عمران فرعون کی ممی تو بھی حلالی نہیں ہے. اگر ماں کا دودھ ہے پیا ہے تو آ جا ساؤتھ کوریا میں، تو انگلش میں کر لے مناظرہ، تو جاپانی میں مناظرہ ہم سے کر لے، تو اردو میں کر لے، پنجابی میں کر لے، جہاں مرضی آ کے مناظرہ کر لے. تو مناظرے کو تو چھوڑ، آ جا سیدھا آگ میں کود جا. اور دوسرا یہ بھی میرا سیدھا علماء سے بھی درخواست ہے، اور سیدھا پاکستانی گورنمنٹ کو بھی میرا چیلنج ہے کھلا، تم اس مردود تصویر کی قبر کھودو. اگر وہ اب بھی انسان کی طرح اس کا جسم ہے تو یہ مجھے اور میرے بچوں کو اور میری پوری آل کو پھانسی لگا دو. چیلنج کر رہا ہوں میں، اسی وقت اپنے آپ کو پاکستان ایمبیسی کے حوالے کر دوں گا، مجھے میرے بھی بچوں کو پھانسی لگا دینا اسی دن. تم کھول کے دیکھو، اور یہ غیر شرعی نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک غلام کو پکڑا گیا، اس غلام پہ نے اپنے مالک کو قتل کیا. اس کے مالک کے رشتہ داروں نے سارا ثابت کر دیا کہ اس نے پیسے کے لیے قتل کیا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آرڈر جاری کر دیا کہ اس کا سر کاٹ دیا جائے. اب اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ یا امیر المومنین، میرا سر کاٹنے کو تو آپ نے حکم دے دیا، لیکن مجھ سے پوچھ تو لیں کہ میں نے یہ قدم کیوں اٹھایا. وہ بولتے ہیں کہ جناب آپ کے خلاف سارے پروف دے دیے، آپ نے پیسے کے لیے مارا. وہ بولتے ہیں کہ امیر المومنین پیسے کے لیے نہیں مارا، وہ برے ارادے سے میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا تھا، اس وجہ سے میں نے اسے چاقو مار کے مارا. تو اب اس کے پاس کوئی گواہی نہیں تھی. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہ ولایت کے شہنشاہ، تو ولایت انہیں کے در سے ملتی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ابھی اس کا گلا نہیں کاٹا جائے گا، اس کا سر نہیں کاٹا جائے گا، اس کی قبر کھودو، اس کے مال کی قبر کھودو. آپ جاتے ہیں، خود جاتے ہیں، قبر کھودی جاتی ہے، اس کی لاش ہی نہیں ہوتی. اللہ اللہ، اس کی لاش ہی نہیں ہوتی. جب اس کی لاش ہی نہیں ہوتی، اب اس کے عزیز بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ اس بندے کو آزاد کر دیا جائے. اس کے رشتہ دار بڑے احتجاج کرتے ہیں، بولتے ہیں یہ کیا جناب، یہ اس نے مارا ہے. وہ بولتے ہیں سن لو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا کہ اس بندے کی لاش کو اٹھا کے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں پھینک دیا ہے، کیونکہ وہ بھی ایسے ہی بدفعلیوں کے کام کرتے تھے. تو اس لیے یہ بندہ سچ بول رہا ہے. اب یہ بات بتائیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس بندے کی قبر کھودی جا سکتی ہے، تو آج اس مردود کی قبر کیوں نہیں کھودی جاتی؟ کھودو. اگر وہ انسان ہے تو مجھے، میرے بچوں کو، ممتاز قادری کو بے شک پھانسی لگا دینا. اگر واقعی انسان ہو، مسلمان تو تم ہے وہ نہیں، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں. اگر تم انسان ہو، اپنے کو انسان کہتے ہو، جبکہ تم انسان کہہ رہا بھی انسان کی توہین ہے. انسان صرف وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے جان دیتا ہے. باقی سب جتنا بھی نا، یہ انسان کے بھی قابل نہیں ہے، انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں. اگر تم واقعی انسان تو اس کی قبر کھودو. علماء سے بھی میری یہی درخواست ہے کہ اس کی قبر کھود لو. اگر یہ نہیں کرتے، تم کھود کے اس کی لاش کو دکھاؤ. تم کیوں نہیں کھولتے؟ کیمرہ کیوں نہیں لے کے جاتے؟ قبر کھودو اس کے حق میں آ کے. یہ لوگ، اب یہ وہی بات ہوگی نا
کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ تم کافروں کے آگے، وہ ججوں کے پاس جو منافق جن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ تمہاری سنیں گے، دین اور اسلام کی بات سنیں گے، جن کو سکھایا یہ گیا کہ اسلام کو کچلنا ہے معاذ اللہ. تو میری یہی درخواست ہے جناب، اس مردود کی قبر کھودو، قبر کھود کے کیمرہ لے کے جاؤ، دکھاؤ لوگوں کو یہ حق سچ ہے. اور جو میڈیا کے شور ڈالا، کیو ٹی وی، مدنی ٹی وی، حق ٹی وی، نیو ٹی وی، تقوی ٹی وی، اور جتنے بھی ٹی وی ہیں سنیے کو، ان پہ پریشر ڈالو، ان کو بولو یہ خبر تم نے نہیں دینی تو کس نے دینی ہے، تو کیوں نہیں کرتے؟ تو اس پہ حق کی طرف چلو. علماء سے بھی درخواست ہے کہ اب اپنی آنکھیں کھولیں اور حق کو تسلیم کریں کہ جب اگر وہ آپ کی خبر نہیں دیتے تو کیسا اسلام وہ پھیلا رہے ہیں اور کس اسلام کی وہ بات کر رہے ہیں. تو برائے مہربانی اپنی آنکھیں کھولیں. اور جو ممتاز قادری کا کیس ہے، یہ پورے دین امت مسلمہ کا کیس ہے، اس کو اجاگر کریں، اور جس طرح حق ہے کربلا کا راستہ اس طرح وہ اجاگر کریں. اور میڈیا پہ بھی، اور جو میں نے اس ادنا غلام نے تجویز پیش کیا، اس کا بندے کی قبر، اس مردود کی قبر کھودیں. اور جو بھی بھونکتا ہے دین کا، اب تم باتیں کرتے ہو، کیا باتیں کرتے ہو مجھے بتاؤ؟ ٹی وی پہ بیٹھ کے معذاللہ، اب تمہارے پاکستان میں بیٹھ کے گستاخیاں کھلم کھلا ہو رہی ہیں، شرابیں پی کے ٹی وی پہ بیٹھ کے گستاخیاں ہو رہی ہیں، تم کیا کر رہے ہو؟ کچھ بھی نہیں کر رہے، خالی باتوں سے ہی ہو جائے گا. یہ کشف مجذوب دادا صاحب نے لکھی ہے کتاب 1000 سال پہلے. اس میں انہوں نے لکھ دیا کہ ولی اب پردے میں چلے گئے، ولی اب بہت مشکل کسی کو ملیں گے، بہت مشکل ہے. تو اب یہاں تو ہر گلی میں ولی ہے، ہر محلے میں ولی ہے، ہر گھر میں ولی ہے. ولی کی کیا نشانی ہے یہ بھی انشاءاللہ چند دنوں بعد میں کچھ ویڈیو اپلوڈ کروں گا. ولی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں بیٹھا ہوتا ہے اور کہاں اس کے مرید یا اسلام پہ حملہ ہو رہا ہے، وہ وہاں سے غیب سے مدد پہنچاتا ہے. کچھ عرضیں تھیں، امید ہے کہ آپ لوگ برا نہیں مانیں گے. علماء سے بھی اگر میری بات بری لگی ہو تو معافی چاہتا ہوں. امید ہے آپ لوگوں کو بھی اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کربلا والوں نے اور صحابہ نے ہمیں یہی بتایا کہ حق ہی بولنا ہے، چاہے کوئی برا مانے چاہے نہ مانے. تو ہم نے جو بھی تھا تھوڑا سا حق بیان کرنے کی کوشش کی، ٹائم بھی بہت ہو گیا. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بھی اس مبارک محفل میں شرکت کی. بچوں نے بھی ماشاءاللہ بہت اچھی تلاوت کی، نعتیں پڑھی، ماشاءاللہ سجاوٹ بھی کی، ان کو بھی بہت بہت مبارک ہو. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ ادنا غلام صرف یہی عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج جو بھی محفل کی گئی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی یہ عرض ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دین کے لیے، آپ کی ولادت کی خوشی میں یہ جو محفل آج ہم نے سجائی، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنی خدمت میں قبول فرمانے. اگر آپ نے قبول کر لی تو آپ کے اللہ بھی قبول کر لیں گے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم فرما دیں تو اللہ بھی فضل فرما دے گا. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، امت پہ نظر کرم فرمائے. یا رسول اللہ، امت ہے آج آپ کی در بدر. یا رسول اللہ، نظر کرم فرمائے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امت مسلمہ پہ عجب وقتان پڑا ہے. یا رسول اللہ وسلم، ہر طرف سے مسلمان پیس رہے ہیں. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، امت پہ نظر کرم فرمائے. یا رسول اللہ، امت پہ نظر کرم فرمائے. یا رسول اللہ، اگر آپ نظر کرم فرمائیں گے تب ہی اللہ تعالیٰ ہم پہ فضل فرمائے گا. یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدنا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ والسلام علیکہ نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدنا نور اللہ. اس حسین بن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین بن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین بن حیدر پہ لاکھوں سلام. جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا. اس حسین بن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین بن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین بن حیدر پہ لاکھوں سلام.
جس کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جس کو دوش نبی پہ بٹھایا گیا، جس کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جس کو دوش نبی پہ بٹھایا گیا، زہر بھائی کو جس کے پلایا گیا، زہر بھائی کے جس کے پلایا گیا، جس کو تیروں سے چھلنی کرایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، جس نے حق کو کربلا میں ادا ایسے کیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے حق کو ادا کربلا میں ایسے کیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، گھر کا گھر ہی سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، کر چکا وہ حبیب اپنی حجت کو تمام، لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام، کر چکا وہ حبیب اپنی حجت کو تمام، لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام، کوفیوں کو سنائے خدا کے کلام، کوفیوں کو سنائے خدا کے کلام، اور فدا ہو گیا، اور فدا ہو گیا وہی تشنا کام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔